مشکلات نہ ہوں تو عشق کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ آیا یا گیا۔ ایک لمحہ کی خطا کو اتنا بڑا گناہ سمجھا کہ دیوانوں کی طرح پہاڑوں کی غاروں میں چھپ گیا، بے پرواہ بنایا جاتا ہے۔ خدمت محمدی میں رات دن رہ کر پہلا سبق بے پرواہ نہیں ہوئے۔ فاروق اعظم جن کی خشک و تر پر حکمرانی ہے، ہم جن ہستیوں کے نام لیوا ہیں، انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا یہ کر لو لائسنس ہو گیا جنت کا، پڑھا نہیں ہے، ایسی چیزوں کو تلاش نہیں کیا، اس لیے ہمارے علم میں نہیں۔ جو ہمارے علم میں نہیں ہوتا ہم بیٹھ کر ڈنکے کی چوٹ پہ انکار کر دیتے ہیں۔ صرف انکار نہیں کرتے، مذاق اڑاتے ہیں، نوجوانوں کے عقائد خراب کرتے ہیں اور یہ تصور دیتے ہیں جیسے یہ من گھڑت قصے ہیں، یہ احوال اور کیفیات ہوتی ہی نہیں۔ کیوں؟ چونکہ خود پر وارد نہیں ہوتی نا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المطہرین وصحبہ الکرام المتقین المکرمین المخلصین وعلینا معہم اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مشائخ اعظام، علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، معزز معتکفین و معتکفات اور ملینز کی تعداد میں کرۂ ارضی پر شرق تا غرب اعتکاف مسنونہ کے ان 10 راتوں میں اس مجلس کے ساتھ جڑے ہوئے جملہ سامعین و سامعات اور ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اعتکاف 2025 کا معنون ہے عشق الہی اور لذت توحید سے۔ یہ 10 راتوں کی ہماری مجالس اعتکاف کا عنوان اور موضوع ہے۔ قبل اس کے کہ میں عشق الہی اور لذت توحید کی وادیوں میں اور صحراؤں میں آپ کے ساتھ حسب وعدہ اپنا سفر شروع کروں، سب سے پہلے تو میں اپنے ایک قصور کا یا غلطی کا اقرار کرنا چاہتا ہوں، جس کے باعث شاید انتظامات میں آپ کو کچھ تکلیفیں ہوں۔ اللہ نہ کرے کہ کچھ انتظامی تکلیفوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑے۔ اگر ہوں گی خدا نہ خواستہ تو آپ کو برملا بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی ان مشکلات اور تکالیف کا ذمہ دار صرف اور صرف میں ہوں۔ اعتکاف کی مرکزی انتظامیہ ہرگز نہیں ہے۔ میں نے جب اپنے ذہن میں اس سال کے اعتکاف کے لیے اس موضوع کا تعین کیا تو اس موضوع کو سوچ کر
خود مجھے ایک ایسا کیف و سرور نصیب ہوا، ایک ایسی لذت، حلاوت اور کشش محسوس ہوئی کہ میں نے چاہا کہ اس سال پہلے سے کہیں زیادہ نوجوانوں کو اس موقع پہ شریک کروں۔ تو میں نے مرکز اور مرکزی قیادت سے مشورہ کیے بغیر اور انہیں اطلاع دیے بغیر از خود میں نے ایک پرومو ریکارڈ کروا دیا، جس میں اپنی زبان سے میں نے موضوع کا اعلان کر دیا اور نوجوانوں کو بالخصوص اور دیگر طالبان عشق الہی کو بالعموم دعوت دے دی اعتکاف میں آنے کی۔ اس کے بعد نظام درہم برہم ہو گیا، اور آج کی ریٹن اطلاعات کے مطابق جو مجھے کاغذات موصول ہوئے تو عدد کم و بیش 200% بڑھ گیا ہے، یعنی جہاں 100 کا انتظام آخری حد تھی وہاں 200 ہو گئے۔ اب عدد چونکہ لمٹس کراس کر گیا ہے، بیونڈ کیپیسٹی، اس لیے ان کے انتظامات تو جتنا بھی بڑھا لیں ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ ان کی کیپیسٹی جو ہیومن کیپیسٹی ہے انسانی بساط میں وہ جواب دے گئی۔ اب معاملہ اللہ کے سپرد ہو گیا۔ اس وجہ سے میں نے کہا چونکہ 10 دن تربیت گاہ ہے عشق الہی کی اور لذت توحید کی، اور تکلیف نہ ہو تو عشق کی لذت نہیں آتی، مشکلات نہ ہوں تو عشق کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ آیا یا گیا۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں۔ تو 10 دن اب مشکلات ہوں گی، انتظامیہ سے جو کچھ ہو سکے گا اپنی بساط بھر وہ کریں گے، مگر سٹل مشکلات ہوں گی، اور اگر نہ ہوں تو سمجھے عشق الہی کے طالبوں پر اللہ رب العزت نے کوئی بڑی خاص رحمت کر دی، اور قدرت الہیہ نے آپ کی تکلیفوں کو اٹھا دیا۔ یہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا اگر تکلیف ہو، کسی کا اللہ نہ کرے کھانا مس ہو جائے، سحری افطاری پوری نہ مل سکے، وضو طہارت کے لیے لمبی لائن ہو اور اس میں مشکلات پیش آئیں، سونے کی جگہ تنگ ہو، تو جب بھی پریشانی ہو، جو برا بھلا کہنا ہے تو مجھے کہہ لیجیے، میں حاضر ہوں، آپ کو راستہ دکھا دیا ہے۔ شکوہ شکایت میرے اوپر کرتے رہیں، جتنا جی چاہے مجھے برا بھلا کہہ دیں، انتظامیہ کو نہ کہیں، ان کا قصور نہیں ہے۔ میں نے دعوت عام جو دی تو ان کے مشورے سے نہیں دی تھی اور ان کی اطلاع کے بغیر دی تھی، ورنہ یہ روک دیتے کہ حضور اس سے زیادہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ اب میں نے بلا لیا ہے، اللہ نے آپ کو بھیج دیا ہے، اور ویسے بھی میں نے صحرا کے سفر کی بات کی تھی، تو صحراؤں میں کون عقل مند آدمی آسانیوں کا خیال لے کے جاتا ہے؟ جب سفر صحراؤں کا کرنا، پہاڑوں اور وادیوں کا کرنا، جنگلوں کا کرنا، پھر عشق کی منزلوں کا سفر کرنا اور سہولتیں ڈھونڈنا اور آرام ڈھونڈنا، یہ دو چیزوں کا آپس میں جوڑ نہیں ہے۔ لہذا جب کھانا نہ ملے تو مجنوں کی طرح پیالہ ٹوٹ جائے آپ کا تو ناچتے رہنا، رقص کرنا۔ جیسے مجنوں کو کھانا نہیں ملا تھا
اور پیالہ ٹوٹ گیا تھا تو رقص کرتا تھا، کہتا تھا کوئی بات نہیں، کھانا نہیں ملا تو مگر پہچان میں تو آ گیا ہوں نا۔ یہ واقعہ میں سناؤں گا تفصیل کے ساتھ، اس پر بات ہوگی، ابھی اشارہ کیا ہے۔ وہ رقص کرتا تھا اور کہتا تھا کھانے سے غرض نہیں، پہچان میں تو آ گیا ہوں۔ بس آپ اسی پہ خوش رہنا کہ مولا کی پہچان میں آ جائیں، اور تکلیفوں کو تحائف سمجھنا، محبوب کی طرف سے، مولا کی طرف سے تحفے سمجھنا، ہدیے سمجھنا، ان کو چوم کے آنکھوں سے لگانا۔ اور یہ آپ کے صبر کا امتحان ہے، صبر کا امتحان ہے۔ ویسے بھی سونا چاندی کی ملاوٹ ختم کرنی ہو، کھرا صاف ستھرا کرنا ہو تو پھر تپش ہی دیتے ہیں نا آگ پر، ٹھنڈک میں تو نہیں نا صفائی ہوتی۔ لہذا اس سال کوئی تپش ہو تو قبول کریں گے یا نہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے، پکے دل سے، شکووں کے ساتھ نہ جائیں۔ اللہ رب العزت کا نام لے کر عشق الہی اور لذت توحید کے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ سے پوچھ رہا ہوں، اسٹریٹ اوے چاہتے ہیں آپ کو پہاڑوں اور صحراؤں میں لے چلوں؟ بولیے، ہاتھ اٹھا کے بولیے۔ اور میں نے جو سب سے پہلے جو صحرا منتخب کیا ہے اور جو پہاڑ منتخب کیے ہیں، جہاں لے جانا چاہتا ہوں، وہ مدینہ پاک اور مکہ معظمہ کے درمیان کے صحرا اور پہاڑ ہیں۔ مدینہ طیبہ سے نکلو اور جو قدیم راستہ تھا ہجرت مدینہ کا، اس پہ چلیں تو جو صحرا اور پہاڑ آتے ہیں جلے ہوئے۔ آئیے آج سفر کی ابتدا ان پہاڑوں اور اس صحرا سے کرتے ہیں، اور بات شروع کرتے ہیں ایک جوان سے، چونکہ میں نے دعوت اپنے جوان بیٹوں اور جوان بیٹیوں کو خصوصیت سے دی تھی، اور باقی بھائی بھی سب میری دعوت میں شریک تھے۔ ایک جوان ہے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام میں، جو تذکرہ بیان کر رہا ہوں اس کو روایت کیا ہے امام ابو نعیم الاصبہانی نے معرفت الصحابہ کے اندر، اور امام ابن الاثیر نے اسد الغابہ میں، اور امام ابن قدامہ نے کتاب التوابین میں۔ ان ائمہ نے آقا علیہ السلام کے ایک جوان صحابی کا ذکر کیا ہے، اور میں روایت لے رہا ہوں، وہ الفاظ ہیں امام ابو نعیم الاصبہانی کی معرفت الصحابہ سے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انصاری قبیلے کا ایک جوان اسلام لے آیا۔ اس کا نام تھا ثعلبہ بن عبد الرحمن الانصاری۔ جتنے جوان بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ بڑے دھیان سے گم ہو جائیں اور اپنے آپ کو یہاں سے دور کر لیں، خود کو صحرائے مدینہ میں، صحرائے حجاز میں سمجھے خود کو۔ اس نے اسلام قبول کیا، وہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں رہتا تھا، اور کبھی کبھی ضرورت پڑتی تو آقا علیہ السلام کے موزے بھی سیتا تھا۔ جوان ہمہ وقت حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہنے والا۔ ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلبہ
بن عبد الرحمن کو کسی کام سے بھیجا. وہ جا رہا تھا تو رستے میں جیسے آبادی ہوتی ہے، گھر ہوتے ہیں، اس کی نظر ایک نامناسب جگہ پہ پڑ گئی جہاں نہیں پڑنی چاہیے تھی. جب اس کی نظر پڑی تو وہ خوف اور شرم کے مارے چیخ اٹھا کہ مجھ سے کیا ہو گیا. اس کا ذہن اس طرف گیا کہ اگر آقا علیہ السلام کو خبر ہو گئی، اسے معلوم تھا کہ چھوٹی چھوٹی بات پر بھی آقا علیہ السلام کے پاس وحی آ جاتی ہے اور آپ باخبر ہو جاتے ہیں. اس نے کہا اگر آقا علیہ السلام کو خبر ہو گئی تو میرا حال کیا ہوگا. بس وہ چیختا ہوا، روتا ہوا شہر مدینہ چھوڑ کر قریبی صحرا میں بھاگ گیا اور وہاں جا کے پہاڑوں میں چھپ گیا اور دھاڑے مار کے رونے لگا. ہر وقت چیخ و پکار کرتا ان پہاڑوں میں، صحراؤں میں، اور چیخ و پکار کرتے اور روتے دھوتے اسے 40 روز گزر گئے. پلٹ کے واپس نہیں آیا. 40 روز. 40 روز جب گزرے تو آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے. حضرت جبرائیل نے آ کے کہا آقا آپ کے رب نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ آپ کی امت کا ایک نوجوان مجھ سے پناہ مانگتے ہوئے، روتے ڈرتے ہوئے آج کئی دنوں سے پہاڑوں میں چھپا ہوا ہے. جبرائیل امین نے خبر دی. اللہ نے فرمایا آپ کی امت کا ایک جوان پچھلے کئی دنوں سے پہاڑوں میں، صحراؤں میں چھپا ہوا، روتا چیختا پکارتا ہے. حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بلایا اور بلا کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو بلا کے ان کی ڈیوٹی لگائی. دونوں جاؤ اور ثعلبہ کو تلاش کرو. دونوں چل پڑے. پہاڑوں کی خبر سیدنا جبرائیل امین نے دے دی تھی. بس وہ پہاڑوں کی سمت صحراؤں میں چلے گئے. چلتے چلتے مدینہ طیبہ کا رہنے والا ایک شخص تھا زفافہ، وہ چرواہا تھا. وہاں جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں تو بکریاں چرواتا تھا. زفافہ وہ چرواہا ملا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زفافہ سے پوچھا چرواہے تم نے پہاڑوں میں کسی نوجوان کو دیکھا ہے کئی دنوں سے جس کا نام ثعلبہ ہے؟ زفافہ نے جواب دیا شاید اے حضرت عمر اور سلمان فارسی کہیں آپ اس نوجوان کا تو نہیں پوچھ رہے جہنم کے ڈر سے بھاگا ہوا ہے. یہ اس چرواہے نے جواب دیا کہیں آپ اس نوجوان کا تو نہیں پوچھ رہے جو جہنم کے ڈر سے بھاگا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہم اسی کی تلاش میں آئے ہیں، مگر یہ بتاؤ تمہیں یہ خبر کیسے ہے کہ وہ جہنم کے ڈر سے بھاگا ہوا ہے؟ اس نے کہا مجھے اتنا علم ہے، میں 40 راتوں سے دیکھ رہا ہوں. 40 راتوں سے جب رات ہوتی ہے تو ایک نوجوان نکلتا ہے پہاڑ کی غاروں سے،
سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اور زاروں قطار چیختا ہے، زاروں قطار، ساری رات چیخنے میں گزر جاتی ہے، درد بھری آہیں لیتا اور چیختا ہے اور کہتا ہے میرے رب، کاش تو نے میری روح کو قبض کر لیا ہوتا اور میری روح کو روحوں سے ملا دیا ہوتا، کاش تو نے میرے جسم پہ موت طاری کر دی ہوتی اور مجھے مردوں میں شامل کر دیا ہوتا، میں روز قیامت کون سا چہرہ لے کر تیرے حضور پیش ہوگا۔ بس وہ 3 جملے بولتا ہے، یہ جملے ساری رات بولتا رہتا ہے، چیختا ہے، ڈرتا ہے، روتا ہے، اتنا معلوم ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا زفافہ ہاں وہی ثعلبہ ہے، ہمیں اسی کی تلاش، لے چلو۔ اس نے کہا انتظار کریں، آدھی رات کے قریب نکلتا ہے، جو ہی آئے گا میں پہنچا دوں گا اس کے پاس۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، ان کو سیدنا عمر فاروق اور سیدنا سلمان فارسی نے بتایا، میں کہ ہم اس طرف آدھی رات ہوئی، اسی طرح ثعلبہ بن عبد الرحمن نکلا، چیخا، رویا، تڑپا، اللہ کو پکارا۔ اس کی آواز سن کر زفافہ نامی چرواہا ہم دونوں کو اس کے پاس لے گیا، ہم نے اسے پکڑ لیا اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحرا میں انہی پہاڑوں میں بیٹھ گئے اور ثعلبہ کا سر اپنی گود میں لے لیا، گود میں لے کے اسے پیار کرنے لگے، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگے، انگلیاں پھیرنے لگے، اسے پیار کرنے لگے۔ جب پیار کرتے تھے اور اس کو چپ کراتے تھے، وہ روتا تھا دھاڑے مار کر اور ایک ہی بات پوچھتا تھا، کہیں حضور علیہ السلام کو میرے گناہ کا پتہ تو نہیں چل گیا؟ بس آپ پیار کرتے تھے گود میں اس کا سر لے کر، اور وہ ایک ہی جملہ پوچھتا تھا، حضرت عمر کہیں حضور کو میرے گناہ کا پتہ تو نہیں چل گیا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس امر کا تو علم نہیں ہے، البتہ اتنا کچھ معلوم ہے کہ آج 40 دن سے تم غائب تھے، حضور علیہ السلام نے آپ کا تمہارا ذکر کیا کہ ثعلبہ 40 دن سے غائب ہے، اور ہم دونوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جاؤ اسے تلاش کر کے میرے پاس لے آؤ۔ ان کے ساتھ چل پڑا۔ اس نے کہا مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مجھے اس وقت پیش کرنا جب آپ نماز پڑھا رہے ہو، تاکہ میں چھپ کر صفوں میں شامل ہو جاؤں، مجھے آتے ہوئے سیدھا دیکھ نہ سکے، حالت نماز میں۔ انہوں نے فرمایا ایسے ہی کیا، مسجد نبوی میں لے کے حاضر ہوئے، نماز کا وقت تھا، آقا علیہ السلام نماز شروع کرا چکے تھے۔ وہ ایک سائیڈ پہ چھپ کے ایک صف میں شامل ہو گیا، ثعلبہ۔ آقا علیہ السلام کی قرات ہوئی، جو ہی حضور علیہ السلام کی قرات، تلاوت قرآن کی آواز ثعلبہ بن عبد الرحمن کے کان میں پڑی، وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑا، غشی کھا کر گر پڑا۔ جو ہی آقا علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا ثعلبہ کا کیا بنا؟ سیدنا فاروق اعظم اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، ثعلبہ حاضر خدمت ہے، یہ ثعلبہ ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے دیکھا تو ثعلبہ تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا تھا، وہ حالت غشی میں تھا۔ آقا علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے، اس کو جا کے ہلایا میرے آقا علیہ السلام نے، تو آقا علیہ السلام کے دست اقدس مس ہوئے تو ثعلبہ ہوش میں آ گیا۔ جب ہوش میں آیا تو ثعلبہ نے فرمایا یا رسول اللہ، ثعلبہ کا کیا بنا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، ثعلبہ حاضر خدمت ہے، یہ ثعلبہ ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے دیکھا تو ثعلبہ تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا تھا، وہ حالت غشی میں تھا۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ثعلبہ تم اتنے دن کہاں رہے؟ 40 دن مجھ سے غائب کیوں رہے؟ ثعلبہ نے جواب دیا یا رسول اللہ اپنے گناہ کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے۔ اب آپ یاد رکھ لیں، میں نے شروع میں بتایا تھا اس کی نگاہ ایک غلط جگہ پڑ گئی تھی، بس اتنا گناہ تھا۔ عرض کی حضور ایک گناہ کی وجہ سے آپ کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ثعلبہ کیا تمہیں میں قرآن مجید کی ایک ایسی آیت نہ سناؤں کہ وہ آیت پڑھو تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں، کوئی گناہ نہ بچے۔ عرض کیا جی یا رسول اللہ فرمائیے۔ آپ نے آیت کریمہ پڑھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا تم یہ پڑھو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، سورہ بقرہ کی آیت۔ اے میرے مولا مجھے دنیا کی نیکیاں اور اچھائیاں بھی عطا فرما دے، اور ہمیں آخرت کی نیکیاں اور اچھائیاں بھی عطا فرما دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ یعنی جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دے۔ جب یہ آیت پڑھی تو ثعلبہ بن عبد الرحمن تڑپ اٹھا، عرض کیا یا رسول اللہ میرا گناہ اس سے بھی بہت بڑا ہے، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ آقا علیہ السلام نے جواب دیا ثعلبہ تمہارے گناہ سے اللہ کا فرمان بڑا ہے، اللہ کا فرمان سب سے بڑا ہے، وہ معاف فرما دے گا۔ جب یہ کیفیت ہوئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ ثعلبہ بن عبد الرحمن کو اس کے گھر لے جاؤ اور کچھ دن آرام کرے، اس کی حالت بہت خراب ہے۔ 40 دن معلوم نہیں کچھ کھایا پیا بھی تھا یا نہیں۔ آپ کو 10 دن اس ثعلبہ کے طریق پہ گزارنا چاہتا ہوں، ثعلبہ کے طریق پہ گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ عاشق الہی جس کی نگاہ ایک بار غلط جگہ پڑ گئی ہے تو 40 دن پہاڑوں صحراؤں سے باہر نہیں نکلا، ہر رات غشی کھا کے رو رو کے بے ہوش ہو کے گرتا رہا ہے۔ گھر لے گئے، گھر بھی بستر پہ پڑ گیا، 8 دن گزر گئے، اٹھنے کی سکت نہیں ہوئی۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ لگتا ہے ثعلبہ تو موت کے قریب پہنچ گیا ہے، بستر پہ پڑا ہے اور اس کی حالت بہت خراب ہے، ہر وقت غشی میں، ہر وقت بے ہوشی کے دورے، ہر وقت روتا ہے، ہر وقت چیختا ہے، ہر وقت تڑپتا ہے، اور شاید موت کے کنارے ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ بات سنی تو صحابہ کرام سے کہا چلو میں خود ثعلبہ کے پاس جاتا ہوں۔ صحابہ کرام کو لیا اور ثعلبہ بن عبد الرحمن انصاری کے گھر پہنچے۔ وہ بیماری کی حالت میں پڑا تھا۔ آقا علیہ السلام نے ثعلبہ بن عبد الرحمن کا سر اٹھا کر اپنی گود مبارک میں رکھ لیا، اپنی گود مبارک میں سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے، قربان جاؤں ثعلبہ تیرے نصیب پر، قربان جائیں ثعلبہ تیرے نصیب پر، قربان جائیں ثعلبہ تیرے نصیب۔ عشق کی ایسی چنگاری بھڑکی اس کے اندر، عشق الہی کی ایسی آگ جلی، عشق الہی کا ایسا بھانبڑ جلا، اور اس عشق الہی کے خوف نے اس کے جگر کو جلا کر یہاں تک پہنچا دیا کہ آج اس کا سر
آقا علیہ السلام کی گود میں پڑا ہے. آقا علیہ السلام اس کو پیار دے رہے ہیں، مگر اس نے اپنا سر آقا علیہ السلام کی گود سے ہٹا لیا، باہر کر لیا. حضور علیہ السلام نے پوچھا، ثعلبہ تو نے اپنا سر میری گود سے باہر کیوں کر لیا؟ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میرا سر گناہوں سے بھرا ہوا ہے، آپ کی گود کے لائق نہیں ہے. اب آپ دیکھیے گناہوں کا کتنا خیال ہے، کتنا احساس ہے، کتنا استحضار ہے، اور ہم کہاں ہیں؟ لاکھوں گناہ لیے بے پرواہ ہیں. گناہ کے گناہ ہونے تک کا خیال نہیں، فکر نہیں ہے. ہمارے اوپر ایسی موت طاری ہو گئی ہے، ہمارے ضمیروں پر، ہمارے دلوں پر، ہماری سوچوں پر، ہماری روحوں پر، کہ گناہوں پہ لت پت ہیں مگر آنکھیں خشک ہیں، دل تڑپتے نہیں، آنکھیں برستی نہیں، اور فکر نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے، کس سمت جا رہے ہیں. اس نے سر ہٹا کے عرض کیا، یا رسول اللہ میرا سر آپ کی گود کے قابل نہیں. اتنے میں پھر سیدنا جبرائیل امین حاضر ہو گئے. قربان جائیں اس جوان عاشق الہی پر، جس کو خوف الہی نے اپنے گناہ کے خوف پر اس حالت تک پہنچا دیا کہ اس ایک جوان کی خاطر 2 بار جبرائیل امین اترے. سیدنا جبرائیل امین 2 بار اترے اللہ کا پیغام لے کر. پھر جبرائیل امین علیہ السلام آئے، عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کے رب آپ کو سلام فرما رہے ہیں، اور رب العزت نے پیغام بھیجا ہے کہ اس جوان ثعلبہ کو میرا پیغام سنا دیں کہ یہ تو ایک گناہ پہ تڑپ رہا ہے، اس کی حالت یہ ہے، حالت کہ اگر ساری زمین بھی گناہوں سے بھر کے یہ لے آئے تو میں وہ بھی سارے معاف کر دوں گا. کہ جتنا گناہ پہ تڑپا ہے میرے خوف سے اور میرے عشق میں جو اس نے حالت طاری کر لی ہے، زمین گناہوں کی بھری ہوئی ہو، وہ بھی میں ایک قلم سے کاٹ کے معاف کر دوں گا، محو کر دوں گا. جب یہ پیغام پہنچا اور حضور علیہ السلام نے یہ وحی ثعلبہ بن عبد الرحمن کو سنائی، اس نے چیخ ماری، پیغام سن کر چیخ ماری، اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، شہید ہو گیا، شہید عشق ہو گیا آقا علیہ السلام کی گود کے پاس. آقا علیہ السلام اٹھے، صحابہ کرام سے فرمایا اس کے غسل اور کفن کا انتظام کرو. آقا علیہ السلام نے اپنی نگرانی میں اس کے غسل اور کفن دفن کا انتظام کروایا. جب ثعلبہ بن عبد الرحمن الانصاری کا جنازہ لے جایا جا رہا تھا تو صحابہ کرام نے دیکھا، امام ابو نعیم الاصبہانی بیان کرتے ہیں اور تمام ائمہ جنہوں نے ذکر کیا، جب جنازہ لے جایا جا رہا تھا تو آقا علیہ السلام اس کے جنازے میں اپنے پاؤں مبارک کی انگلیوں کے اوپر چل رہے تھے. پورے پاؤں اور پاؤں کے تلوے زمین پہ رکھ کر نہیں چل رہے تھے، انگلیوں کے پوروں پہ چل رہے تھے، اٹھا اٹھا کے پورے پاؤں. جب ثعلبہ کو دفن کر لیا اور واپس مڑے تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ آج زندگی میں پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا ہے کہ آپ اپنے قدمین شریفین پہ نہیں چل رہے تھے، پورے پاؤں اوپر تھے اور انگلیوں کے سہارے انگلیوں پر چل رہے تھے. کیا ماجرا تھا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس لیے پاؤں کے بل نہیں چلا کہ اس کے جنازے میں اللہ نے اتنی لا تعداد فرشتوں کو بھیجا ہوا تھا، کتنے ہزاروں لاکھوں فرشتے اس کے جنازے میں چل رہے تھے اور ان کے پر تھے، مجھے اپنے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی.
میں جگہیں تلاش کر کر کے اپنے پاؤں کی انگلیوں کے سہاروں پہ چل رہا تھا۔ یہ اس عاشق الہی ثعلبہ بن عبد الرحمن کی رخصتی ہوئی ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ حضرات محترم، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، نوجوانوں، چند پہلو غور طلب ہیں، بڑی توجہ سے سنیں۔ یہ پوری حدیث جو میں نے مکمل کی، اس کے اندر وہ نوجوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت و قربت میں رہتا ہے، ہر وقت آقا علیہ السلام کی قربت اور خدمت نصیب ہے، حضور علیہ السلام کے موضع بناتا ہے، حضور اس کو کام کاج بھیجتے ہیں، مگر اس خدمت اور قربت کے باوجود وہ خوف الہی سے بے نیاز نہیں ہوا، جری نہیں ہو گیا، جرت مند نہیں ہو گیا کہ مجھے آقا علیہ السلام کی اتنی قربت میسر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو شفیع المذنبین ہیں ان کی ہم وقت خدمت میسر ہے، اب مجھے کون سی پرواہ ہے آخرت کی، میں تو بخشا گیا ہوں۔ وہ جری نہیں بنا، وہ خوف الہی کا پیکر ہے، بے نیاز نہیں ہوا آخرت سے، بے پرواہ نہیں ہوا، یہ اس کی کنڈیشن ہے۔ ساتھ ساتھ اپنے حالات کو تولتے آئیے، ہمیں جتنی نیک قربت اور نیک خدمت ملتی ہے، اللہ کے دین کی خدمت، دعوت، تبلیغ، درس قرآن، اللہ کے دین کے لیے تنظیم سازی، خدمت کرنا، گوشہ درود، بچوں کو پڑھانا، بچیوں کو پڑھانا، درس قرآن دینا، عرفان القرآن کرنا، عرفان الہدایہ کرنا، بچیوں کے ایگرز کی محنت کرنی، دروس قرآن جگہ جگہ دینا، اللہ کا پیغام پہنچانا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، روز جتنا کام کرتے ہیں یا جتنی قربت و خدمت میں رہتے ہیں، ہم حقیقت میں اندر ڈوب کے دیکھیں اتنے بے پرواہ ہوتے چلے جاتے ہیں، خوف خشیت کی کیفیت ختم ہوتے چلی جاتی، بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے مسلک میں بدقسمتی درس بھی یہی دیا جاتا ہے، سبق بھی یہی سکھایا جاتا ہے، آپ میرے مرید ہیں، آپ میرے رفیق ہیں، آپ میرے شاگرد ہیں، آپ میرے قریب ہیں، آپ میرے خدمت گزار ہیں، وغیرہ وغیرہ، بس آپ کا بیڑا پار ہے، پرواہ ہی کوئی نہیں، ہمیں بے پرواہ بنایا جاتا ہے۔ اور یہ خدمت محمدی میں رات دن رہ کر پہلا سبق، بے پرواہ نہیں ہوئے نا، بے پرواہی چھوڑ دیں۔ ہم قربت کو اور خدمت کو اپنے لیے جنت کا لائسنس سمجھتے ہیں۔ ہم چونکہ خدمت میں آ گئے، ہم 10 دن اعتکاف میں آ گئے، درس مرویر خطاب سن لیے، 10 دن کی خاص صحبت نصیب ہو گئی، اس مصطفی مشن کی خدمت نصیب ہو گئی، سو ہمیں جنت کا لائسنس مل گیا۔ ایسے کسی کو جنت کے لائسنس نہیں ملتے۔ اس مغالطے سے اپنے آپ کو نکالیں، یہی مغالطہ جنت کا لائسنس از خود گھڑ لینا انسان کو بے عمل کرتا ہے، بے خوف کرتا ہے، بے خشیت کرتا ہے، توبہ سے دور کرتا ہے، رقت سے دور کرتا ہے، اللہ کی قربت سے دور کرتا ہے، اس کے لطف و کرم سے دور کرتا ہے۔ ہمارے رویے متضاد بن جاتے ہیں، ذہن بھی اسی طرح بنایا جاتا ہے۔ ہمارے ذہنوں سے نعت خوانی کی محفلیں کر دیں، میلاد پاک کی محفلیں کر دیں، ساری رات 11ویں شریف کی محفل کر دی، معراج کی محفلیں کر دیں، محرم میں ذکر امام حسین کی محفلیں کر دیں، صدقہ خیرات کر دیا، جو کچھ بھی نیک کام کرتے ہیں، ہم ہر نیک کام سے جنت کا لائسنس پکڑتے ہیں، سمجھتے اس سے خوف خدا ختم ہوتا ہے، خوف قیامت ختم ہوتا ہے، کہتے ہیں ہمیں قیامت کا کیا ڈر، ہمیں بخشوانے والے بخشوا لیں گے۔ یہ کوئی تصور اللہ کے دین کا نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، دجل ہے، فریب ہے۔ میں نے یہ کلمہ پوری عمر حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلم سے اور زبان مبارک سے جو آپ نے لکھا نہیں پڑھا،
میں نے یہ کلمہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری سے نہیں پڑھا اور سنا، میں نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے نہیں سنا، میں نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے نہیں سنا، میری مراد ان کی کتب میں انہوں نے یہ نہیں لکھا، نہ ان سے منقول ہوا، نہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے سنا، نہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے سنا، نہ حضرت جنید بغدادی سے سنا، نہ حضرت سری سقطی سے سنا، نہ حضرت ابو بکر شبلی سے سنا، نہ حضرت ذنون مصری سے سنا، نہ آقا علیہ السلام سے سنا آپ کی حدیث پاک میں، نہ حسنین کریمین سے، نہ امام زین العابدین سے، نہ امام محمد الباقر سے۔ ہم جن ہستیوں کے نام لیوا ہیں انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا یہ کر لو لائسنس ہو گیا جنت کا، بے خوف ہو جاؤ اللہ سے بھی، قیامت سے بھی، قبر سے بھی۔ یہ ایک تباہی ہے جس نے ہمارے ایمان کو تباہ و برباد کر دیا ہے، ہمارے ایمان کو کمزور کر دیا ہے، بے عمل کر دیا ہے، اور بے عمل کر کے ہمارے دلوں کو پتھروں کی طرح سخت کر دیا ہے۔ رکت چلی گئی، خشیت چلی گئی۔ اس نوجوان نے ایک لمحہ کی خطا کو اتنا بڑا گناہ سمجھا کہ دیوانوں کی طرح پہاڑوں کی غاروں میں چھپ گیا، صحراؤں میں روتا رہا، راتوں کو چیختا رہا، بے ہوش ہوتا رہا۔ پھر یہ ڈر کہ کہیں حضور کو خبر نہ ہو جائے، میں آقا علیہ السلام کو کیا منہ دکھاؤں گا، اللہ کے حضور کس طرح پیش ہوں گا۔ کبھی ہم نے بھی سوچا پوری زندگی غفلت میں بسر ہو جائے، گالی گلوچ کرتے رہیں، ہم غیبت چغلی کرتے رہیں، حرص و ہوس میں زندگی گزاریں، جھگڑے کرتے رہیں، دنیا پرستی کرتے رہیں، دنیاوی چیزوں میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض و کینہ کرتے رہیں، منافقت اور منافرت کرتے رہیں، نمازیں چھوڑتے رہیں، سب کچھ کرتے رہیں۔ کبھی یہ خیال آیا کہ آقا علیہ السلام کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ قبر میں پوچھا جائے گا کیا دکھائیں گے؟ اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گے؟ جب اعمال تولنے کا وقت آئے گا اس وقت کیا بیتے گا ہم پر؟ کبھی خیال آیا؟ کس شے نے ہمیں بے خیال کر دیا؟ دنیا پرستی نے، نفس پرستی نے، یا دین کے خیالات کے بارے میں دھوکہ، دجل اور فریب نے، گمراہی نے، جہالت نے، بعض لوگوں کے مفادات نے۔ ان سے بچیں۔ جتنا قریب ہو اتنا حیا بڑھ جائے، جتنا قریب ہو اتنا خوف بڑھ جائے، جتنا قریب ہو اتنی رکت بڑھ جائے، اتنی رکت بڑھ جائے، جتنی قربت نصیب ہو اتنی تواضع انکساری آ جائے، جتنی خدمت نصیب ہو اتنا شکر مندی آ جائے۔ اگر یہ کیفیت ہو پھر طبیعتیں ویران نہیں ہوں گی، ورنہ ہم خدمت دین کرتے ہیں مگر اندر جھانک کے دیکھیں تو طبیعتوں میں ویرانی نظر آتی ہے، اور اس کی وجہ سے خدمت دین کرتے کرتے، نیک قربت پاتے پاتے طبیعتوں میں کبر آ جاتا ہے، نخوت آ جاتی ہے، غرور آ جاتا ہے، قساوت دلوں میں سختی آ جاتی ہے، شقاوت آ جاتی ہے، انانیت آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے کے خلاف بغض و عناد رکھتے ہیں، کینہ پروری کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کی مخلوق میں ایک دوسرے کے خلاف آپ کے دل جڑے ہوئے نہیں، اللہ سے کب جڑیں گے؟ یہ اس جوان کی حالت عشق تھی جس عشق الہی کی حالت نے اس کو درجہ خشیت پر پہنچایا، اور ایسے درجہ خشیت پہ پہنچایا کہ 2 بار اللہ نے جبرائیل امین کو اس کے لیے بھیجا آقا علیہ السلام کی بارگاہ۔ اس کی حالت اتنی پسند آئی، پھر آقا علیہ السلام نے سیدنا عمر کو، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان ہستیوں کو اس کی تلاش میں بھیجا، اور پھر اس کی خشیت دیکھیے۔ آقا علیہ السلام کی قرات کی آواز آئی ہے، پھر خش کھا کے بے ہوشوں پہ گر پڑا ہے۔ جب یہ حالتیں ہوتی ہیں تو تب یہ نصیب کھلتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اس کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا، اور جب اپنی گود میں رکھ لیا پھر مغفرت طلب کی ہے،
اور انجام یہ ہوا وفات تو کتنوں کی ہوتی ہوگی، مگر کیا وفات اس عاشق کی تھی اس خوف میں کہ اتنے ملائکہ بھیجے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اپنے پورے قدم زمین پہ رکھنے کی گنجائش نہیں تھی۔ یہ سوچنے والی چیزیں ہیں، اس واقعہ کو بار بار سوچتے رہیں، بار بار، اور جو میں نے نتائج اخذ کیے ہیں اور جو چیزیں سمجھائی ہیں ان پر بار بار غور کرتے رہیں۔ اب یہ ایک عام صحابی کی بات نہیں ہے، حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن نوجوان صحابی ہیں۔ آئیے اب ایک بڑی ہستی کا ذکر کرتا ہوں، اور وہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا حال بھی سن لیجیے۔ ان سے بڑھ کر آقا علیہ السلام کا معتمد کون ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا شیطان عمر کے سائے سے ڈرتا ہے، جس راستے پہ میرا عمر جا رہا ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ جن کے لیے فرمایا عمر کی زبان سے حق بولتا ہے، جن کے لیے فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا تو عمر نبی ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مقام و مرتبہ ہے۔ ہمیں کون سی قربتیں، کون سی عزتیں، کون سی خدمتیں، کون سے مرتبے مل گئے ہیں کہ ہم اتراتے پھریں اور ہم سخت دل ہو جائیں اور ہم رقت و خشیت چھوڑ دیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبید بن عمیر روایت کرتے ہیں حدیث، اللہ اکبر، وہ روایت کرتے ہیں کہ نماز فجر پڑھی، سورہ یوسف آپ نے پڑھی، سورہ یوسف، اور جب وہ اس آیت کریمہ پر پہنچے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کہ یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، بینائی جاتی رہی۔ اس آیت کریمہ پہ پہنچے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے قرآن مجید پڑھا نہیں گیا، بے خود ہو گئے اور آپ کی چیخ نکل گئی اور زار و قطار ہوتے رہے، زار و قطار ہوتے رہے۔ اور پھر دوسرے مقام پر ایک اور واقعہ آتا، یعنی کئی مرتبہ ہوتا، جب یہ پڑھا انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، یعقوب علیہ السلام کا قصہ، پھر چیخ نکل گئی اور اتنا روئے کہ آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 3 صفیں پیچھے کھڑا تھا، ان کے رونے کی آواز مجھے 3 صفیں پیچھے تک آتی رہی۔ اس کو بھی امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں بیان کیا ہے۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور معمول تھا، رات کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، خلیفۃ المسلمین، تو گلیوں کا چکر لگاتے، لوگوں کا حال احوال دریافت کرتے۔ ایک رات گزرے، کسی گلی سے کسی ایک گھر کے اندر ایک شخص قرآن مجید پڑھ رہا تھا، اور قرآن مجید پڑھ کے سورہ والطور کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب وہ اس جگہ پر پہنچا ان عذاب ربک لواقع، کہ آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کے رہنا ہے، آنے ہی والا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ سورہ والطور کی آپ نے پڑھی، یہ آیت کریمہ، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے وَقَسَمٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ حَقٌّ، چیخے، کہنے لگے رب کعبہ کی قسم یہ حق ہے، عذاب آنے والا۔ یہ کہہ کے آپ اپنی سواری سے نیچے گر گئے اور دیوار سے پشت لگا کے بیٹھ گئے، دیر تک سر جھکا کے
ایک عجیب حالت میں، جیسے غشی کی طرح کی حالت، دیر تک بیٹھے رہے۔ جب افاقہ ہوا گھر واپس لوٹے، اور 1 مہینے تک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن کے عذاب کا ذکر سن کر 1 مہینے تک علیل ہو کر بستر پر لیٹے رہے، اور صحابہ کرام آپ کی عیادت کے لیے آتے رہے۔ کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ تکلیف کیا ہے، ہوا کیا ہے، مہینے تک عیادت ہوتی رہی۔ اور امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے احوال بیان کرتے، فرماتے ہیں کان عمر یمر بالآیۃ فی وردہ فتخنقہ فیبکی حتی یسقط ثم یلزم بیتہ حتی یعاد یحسبونہ مریضا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا، کوئی قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتے جس میں اللہ کا ذکر آتا، آخرت کے عذاب کا ذکر آتا، کبھی جنت کے نعیم کا ذکر آتا، آپ رو پڑتے، چیخ نکل جاتی، تڑپتے، بستر پہ گر پڑتے، اور کئی دن علیل رہتے، لوگ بیمار سمجھ کے آپ کی عیادت کو آتے رہتے تھے۔ ایک طرف وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنا لشکر ملک نہامند بھیجتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں میل دور، خود مدینہ طیبہ جمعہ کے دن منبر رسول پہ خطبہ ادا کر رہے ہیں، لشکر نہامند میں ہے، لشکر کی بیک سائیڈ سے، پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج حملہ کر کے مسلمانوں کے لشکر کو تہس نہس کرنے والی ہے۔ وہ عمر فاروق منبر مدینہ پہ کھڑے ہو کے اس لشکر کو دیکھتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اوڑھ لو، پہاڑ کی اوڑھ لو۔ یہ آواز مدینہ سے چل کر نہامد پہنچتی ہے، اور صحابہ کرام کے لشکر نے پہاڑ کی اوڑھ لی اور دشمن کے حملے سے بچ جاتے ہیں۔ واپسی پر بتاتے ہیں، اے امیر المومنین، آپ کی آواز ہم نے نہامد میں سنی تھی۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصر فتح کرتے ہیں، تو مصر فتح کر کے حضرت عمرو بن العاص کو گورنر مقرر کیا ہے۔ گورنر وہ اطلاع بھیجتے ہیں کہ حضور مصر تو فتح کر لیا، مگر دریائے نیل ہر سال خشک ہو جاتا ہے، اور یہاں مصریوں کی عادت ہے کہ رومی کیلنڈر کے مطابق جب 9واں مہینہ آتا ہے، 9واں، تو ایک نوجوان بچی والدین سے لے کر کنواری، اس کو زیورات پہنا کر، دلہنوں کے کپڑے پہنا کر اس کو دریا میں غرق کرتے ہیں، تو دریا اجلتا۔ ایک مشرکوں اور جاہلوں کے وقت کا رواج چلا آ رہا، اور دریا بہتا ہے، ان کا اس پر اعتقاد ہے۔ میں نے روک دیا ہے، اب روک دیا ہے، لڑکی تو نہیں گرنے دوں گا، میں نہیں جان سے مارنے دوں گا، مگر دریائے نیل بند ہے۔ فرمایا فکر نہ کرو۔ وہ فاروق اعظم دریائے نیل کے نام خط لکھتے ہیں، خط لکھتے ہیں، من عبداللہ عمر امیر المؤمنین الی نیل مصر۔ اب اللہ کے بندے عمر امیر المومنین کی طرف سے خط ہے، اے دریائے مصر تمہارے نام، مصر کے دریا کے نام۔ کہا فَإِن كُنْتَ إِنَّمَا تَجْرِي مِنْ قِبَلِكَ فَلَا تَجْرِ، اے مصر کے دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چل، کوئی پرواہ نہیں ہمیں۔ وَإِن كَانَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ هُوَ الَّذِي يُجْرِيكَ، اگر اللہ واحد و قہار تمہیں چلاتا ہے، فَنَسْأَلُ اللَّهَ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ أَن يُجْرِيَكَ، ہم اپنے اللہ واحد و قہار سے میں سوال کروں گا، وہ تمہیں چلائے گا، تو چلے گا ہی چلے گا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر جا کر وہ خط دریا میں پھینکا، ایک ہی رات میں 16 ہاتھ پانی دریائے نیل کا اوپر چڑھ گیا، ایک ہی رات میں، جو خشک تھا۔ وہ فاروق اعظم جن کی خشک و تر پر حکمرانی ہے، جن کی سلطنت کا یہ عالم ہے، ان کی پوزیشن یہ ہے کہ خشیت الہی اور آخرت کے عذاب کی ایک آیت سنتے ہیں تو تڑپ کے گر پڑتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، مہینہ مہینہ بستر پہ علیل رہتے ہیں، لوگ عیادت کرتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عیسیٰ فرماتے ہیں کان فی وجہ عمر خطان اسودان من البکا، اتنا روتے تھے عشق الہی میں اور خشیت الہی میں کہ رو رو کر آپ کی گالوں پر دونوں طرف لائنیں پڑ گئی تھی، نشان پڑ گئے تھے۔
کبھی یہ رنگ بھی سنا آپ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا؟ یہ بھی اندازہ کر لیں، یہ بھی ایک عالم ہے۔ ایک طرف اللہ نے یہ رتبہ و درجہ عطا کر رکھا ہو، دوسری طرف رقت کا، خشیت کا، تواضع کا، انکساری کا یہ عالم ہو۔ ہر وقت خوف الہی میں روتے ہو، ہر وقت خوف الہی میں روتے ہو۔ یہ ان کا عالم تھا جن کو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر ہوتا۔ ان کا عالم یہ تھا۔ ہم کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ کچھ ہمیں ہوس دنیا نے مار دیا، کچھ مادی حالات نے مار دیا، کچھ پریشانیوں نے مار دیا، کچھ مہنگائی بے روزگاری نے مار دیا، کچھ قتل و غارت گری نے مار دیا، کچھ نفس اور حرص نے مار دیا، کچھ شیطان نے مار دیا، کچھ گرد و پیش کے حالات نے مار دیا۔ ہم وہ نہ رہے جو ہوتے تھے۔ نسلیں گزر گئی، لگتا ہے کہ ایمان کی حالاتیں بھی گزر گئی، زمانے گزر گئے، لگتا ہے اللہ کے عشق کی حلاوتیں بھی گزر گئیں، وہ تعلق بھی ٹوٹ گئے جس تعلق سے، جس عشق الہی سے رونا دھونا آتا تھا، گریہ و زاری آتی تھی، آہو بکا آتی تھی، بندے کے دل اللہ سے جڑتے تھے، پھر اس عشق میں خوف بھی آتا تھا، بندہ تڑپتا بھی تھا، گھبراتا بھی تھا، روتا بھی تھا، ایک دوسرے کا حیا بھی تھا، انسان تھا۔ ہماری انسانیت چھن گئی ہے۔ عزیزان محترم، انسانیت کو ان دنوں میں واپس لوٹاؤ، پلٹ کے واپس آ جاؤ، پلٹ کے واپس آ جاؤ، پلٹ کے واپس آ جاؤ۔ پھر امام ابو نعیم الحلیہ میں روایت کرتے ہیں اور امام منذری الترغیب و ترہیب میں روایت کرتے ہیں، حضرت عبدالعزیز بن ابی رواد روایت کرتے ہیں، ان کا نام عبدالعزیز بن میمون ابی رواد روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، یہ سورہ تحریم کی، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی، اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ پڑھی۔ میں بتانا چاہتا ہوں، بعض لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں ہمارے ہاں چونکہ مادیت ہے، دین کی تعبیر بھی مادیت کی نظر ہو گئی ہے، ہمارے عقل، دماغ اور دل بھی مادی ہیں، ظلمانی ہیں، حیوانی ہیں، ہماری عقلیں روحانی نہیں رہی، دل روحانی نہیں رہے، سوچیں روحانی نہیں رہی، اتنے مادیت زدہ ہو گئے ہیں، ہر چیز میں نقص نکالتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تضحیق کرتے ہیں، اور ایسے احوال کا انکار کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بعد کے صوفیاء کے قصے ہیں، بعد کے اولیاء اور صوفیاء کرام کے حالات ہیں جو کتابوں میں لکھے ہیں، ان کیفیات اور احوال کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس لیے میں نے آج پہلی رات تذکرہ ہی صرف صحابہ کرام کا کر رہا ہوں، تاکہ جنہیں علم نہیں وہ بے علمی کے پردے آنکھوں سے اٹھا لیں، جنہیں جہل ہے وہ جہالت کے پردے آنکھوں سے اٹھا لیں، جن کی بینائی نہیں انہیں کچھ بینائی آ جائے۔ میں صحابہ کرام کے حوال اور تابعین اور اتباع و تابعین جو سلف صالحین کی پہلے قرون اولا ہیں، صحابہ و تابعین کی، آج پہلی رات میں تذکرہ ہی ان کا کر رہا ہوں اور ائمہ محدثین کے حوالے سے کر رہا ہوں، تاکہ پتہ چل جائے ہم نے پڑھا نہیں ہے، ہم نے کتابیں کھنگالی نہیں ہیں، یہ ذوق نہیں ہے، ایسی چیزوں کو تلاش نہیں کیا، اس لیے ہمارے علم میں نہیں۔ جو ہمارے علم میں نہیں ہوتا ہم بیٹھ کر ڈنکے کی چوٹ پہ انکار کر دیتے ہیں، صرف انکار نہیں کرتے، مذاق اڑاتے ہیں، تضحیق اڑاتے ہیں، نوجوانوں کے عقائد خراب کرتے ہیں اور یہ تصور دیتے ہیں جیسے یہ من گھڑت قصے ہیں، یہ احوال اور کیفیات ہوتی نہیں۔ کیوں؟ چونکہ خود پر وارد نہیں ہوتی نا، خود نہیں پیا، خود حلاوت نہیں چکھی، لذت نہیں چکھی، ذائقہ نہیں چکھا، سو ہر ذائقے کا انکار کرتے ہیں۔ جس نے خود نہیں کھایا وہ ہر کھانے کا ذائقے کا انکار کرے گا، جس نے چکھا نہیں وہ ہر چکھنے والی چیز کی لذت کا انکار کرے گا، جس پر بیتا نہیں اس نے ہر بیتی جانے والی چیز کا انکار ہی کرنا ہے نا۔ بدقسمتی ہے، ہم اس راہ کے مسافر نہیں ہیں، ہمیں انکار کرنا آسان نظر آتا ہے۔
تو میں اس لیے صحابہ کرام کے اور تابعین کے احوال بتا رہا ہوں کہ جب یہ آیت کریمہ اتری اور جو راوی ہیں ان کو حضرت یحییٰ القطان اور بڑے بڑے ائمہ نے ثقہ قرار دیا ہے بڑا، اور عبداللہ ابن مبارک سمیت بڑی ہستیوں میں، تو وہ جب یہ آیت اتری کہ اپنے آپ کو اور گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، آقا السلام نے یہ آیت پڑھی، فخر فتح مخشیا، ایک جوان حضور علیہ السلام کے صحابہ میں تھا، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ یہ آیت سن کر بے ہوش ہو کے گر پڑا، بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ تو گویا صحابہ کرام کے اندر بھی خشیاں ہوتی تھیں، آقا کی آواز سن کر کئی خش کھا کے گر پڑتے تھے، کئی تڑپ تڑپ کے بے ہوش ہوتے تھے، کئیوں کی جان نکل جاتی تھی، شہید ہو جاتے تھے۔ اگر ہم کتابوں کو پڑھیں، ہزاروں لاکھوں اوراق کتب کے ہیں، ان سمندروں میں غوطہ زنی کریں تو پتہ چلے۔ انکار کرنا آسان ہے، حقائق کو، ذخیروں کو تلاش کر کے حقیقت کو سمجھنا تھوڑا وقت لگتا ہے، مشکل ہوتی ہے۔ تو بے ہوش ہو کے ایک نوجوان صحابی گر پڑا، آقا علیہ السلام تشریف لے گیا اس کے پاس، فوضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی فؤادہ، آپ نے اپنا دست مبارک اس کے سینے، اس کے دل پہ رکھا، فاذا هو یتحرک، دل پہ رکھا تو دل متحرک تھا، دل میں بھی حرکت تھی۔ تو آقا علیہ السلام نے دیکھا ابھی یہ زندہ ہے، حالت بے ہوشی میں تڑپ رہا ہے، فرمایا اے بچے قل لا الہ الا اللہ محمد رسول، اس کو کلمہ پڑھایا، اور کلمہ پڑھا کے اور پھر فرمایا فبشرہ بالجنہ، اس کو جنت کی بشارت دے دی۔ صحابہ کرام ارد گرد کھڑے دنگ رہ گئے اس کا نصیب دیکھ کر، اس کے دل پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا جنتی ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جنت کی بشارت کس کس کے لیے ہے؟ قال ما سمعتم قولہ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، جو شخص اللہ نے فرمایا میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور میرے وعدے سے ڈر گیا جو آگے آنے والا ہے، اس کے لیے جنت ہے، سو میں نے اس کو جنت کی بشارت دے دی۔ اسی طرح حضرت محمد بن ہاشم روایت کرتے ہیں کہ ایک روز آقا علیہ السلام نے تلاوت کی یہ آیت وقودها الناس والحجارہ، اس دوزخ کی آگ سے ڈرو جس کا ایندھن کفار مشرکین یعنی انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے، پتھر۔ آقا علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، فسامعها شاب الی جنبہ، آقا علیہ السلام کے ساتھ ہی ایک نوجوان کھڑا تھا، آف کورس صحابی تھا، ایک نوجوان کھڑا تھا، جو ہی اس نے یہ الفاظ سنے کہ دوزخ کی آگ اس کا ایندھن کئی انسان اور پتھر ہوں گے، اس کی چیخ نکلی اور چیخ نکل کے بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ فی حجرہ، قربان جائیں اے جوان تیرے اس غلبہ عشق کی حالت پر کہ آقا علیہ السلام اس کے پاس گئے، اٹھا کے اس کا سر بھی اپنی گود میں رکھ لیا۔ آقا علیہ السلام جس پر غلبہ عشق دیکھتے، غلبہ خوف الہی دیکھتے، غلبہ خشیت الہی دیکھتے، اور جو اس عشق، خوف اور خشیت کی حالت میں بے ہوش ہوتا، آقا علیہ السلام اس کا سر اپنی گود میں لے لیتے۔ فماکث ما شاء اللہ ان یمکث، جتنی دیر اس نے رکنا تھا رکا، جڑا تو پھر آقا علیہ السلام کے سامنے اس نے آنکھیں کھولی، جب آنکھیں کھولی تو پھر تڑپا اور تڑپ کے کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مثل ای شیء الحجر، آقا وہ دوزخ میں پھینکے جانے والے پتھر کس کی طرح ہوں گے؟ پھر یہ بولا تڑپتے ہوئے۔ آقا نے بڑا عجیب جملہ کہا، فرمایا اما یکفی کا ما اصابک، اے بیٹے جو کچھ تجھ پر بیت گیا ہے کیا یہی کچھ کافی نہیں؟ بس اب صبر کر، جو کچھ تجھ پر وارد ہو گیا ہے کیا یہی کچھ کافی نہیں؟ بس صبر کر۔ اسی طرح امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور انہوں نے روایت کی حضور کے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں یعنی ہمارے ساتھ صحابہ میں ایک نوجوان تھا، ایک نوجوان تھا، جب بھی کبھی آخرت کا، دوزخ کا، جہنم کا ذکر آتا وہ روتا تھا
ایک مرتبہ روتے روتے اس کی حالت یہ ہو گئی کہ اس نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا گھر میں، نکلتا نہیں تھا۔ فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے حال کا ذکر آقا علیہ السلام سے کیا گیا۔ فاتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے فرمایا چلو اللہ کے عشق میں اور خوف الہی میں یہ عالم ہے، چلو اس کے گھر چلتے ہیں۔ آقا علیہ السلام صحابہ کرام کو لے کے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ فلما ناظر الیہ الشاب، دروازہ کھولا، جب اس نوجوان نے اپنے سامنے آقا علیہ السلام کو دیکھا کہ میرے گھر آئے ہیں، قام فاعتنقہ وخر میتا، اس نے آقا کو دیکھا، تیزی سے اٹھا، حضور کے گلے لپٹ گیا، اور گلے لپٹا، جب آقا ہٹے تو وہ وفات پا چکا تھا، وہیں گر کے زمین پہ میت پڑ گیا۔ بس حضور کے سینہ اقدس سے لپٹا، جان آفری کو پیش کر دی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی تجہیز و تکفین کرو، اور خدا کی قسم اس نے جس چیز سے پناہ مانگی تھی اللہ نے اس کو پناہ دے دی ہے، اللہ نے اس کو پناہ دے دی ہے۔ یہ میں چند نمونے دیے صحابہ کرام کے، اب میں تھوڑا اس سے آگے بڑھتا ہوں۔ تبع تابعین کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، سلف صالحین کا، کہ یہ احوال عشق کے کتنے غالب تھے، عشق الہی کے، اور وہ لذت توحید میں کتنے گم تھے، اور خشیت الہی میں ان کا حال کیا تھا، اور کس طرح معرفت الہیہ کے چشمے ان کی زندگی میں پھوٹے تھے، اور اللہ کے قرب اور وصال کے کتنے طالب تھے۔ ان کا حال دیکھیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، کتنا دور چلے گئے ہم، کتنا دور چلے گئے۔ امام ابن قدامہ المقدسی کتاب الرقہ والبکاء میں بیان کرتے ہیں، علامہ ابن الجوزی صفت الصفوہ میں بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں مکہ معظمہ میں حاضر تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک سلف صالحین ان ہستیوں میں ہیں جن کو امیر المومنین فی الحدیث بھی کہتے ہیں، اور بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی کتابیں سب ان کے طریق سے آنے والی احادیث سے بھری پڑی ہے۔ یہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں، اس زمانے کے اولیاء، اتقیاء، فقہا اور عرفاء اور عاشقان الہی میں سے تھے۔ مکہ معظمہ میں تھے، کہتے ہیں کہ بہت بڑا قحط پڑ گیا مکہ معظمہ میں، لوگ مسجد حرام میں کعبۃ اللہ میں جمع ہوئے، نماز استسقاء پڑھی، اور رو رو کے کثرت سے اللہ سے بارش کی دعا مانگ رہے تھے، مگر بارش ہو نہیں رہی تھی، بہت قحط تھا۔ کہتے ہیں میں باب بنی شیبہ کے پاس کھڑا تھا۔ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن المبارک، امیر المومنین فی الحدیث، اور اہل اللہ میں سے بھی تھے۔ کہتے میں باب بنی شیبہ کے پاس کھڑا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ کہتے اتنے میں اچانک میری نظر پڑی، ایک سیاہ فام غلام آیا، نوجوان تھا، سیاہ فام غلام، وہ آیا اور میری ایک سائیڈ پر ایک کونے میں چھپ کے کھڑا ہو گیا، اس طرح تاکہ اس کو کوئی دیکھے نہیں، اور چھپ کے اس نے اللہ کو پکارا۔ لوگ استسقاء کر چکے ہیں، نماز، بارش نہیں ہو رہی۔ اس نے عرض کیا الہی، ٹھیک ہے تو نے سب، یہ اب اس کے کلمات ہیں، وہ سیاہ فام حبشی، ایک عاشق رسول، ایک عاشق جوان عرض کرتا الہی تو نے سب جانوں کو پیدا کیا، ہمارے گناہ بہت بڑھ گئے، ہماری خطائیں اعمال میں زیادہ ہو گئیں، ہماری خطاؤں اور گناہوں کے باعث تو نے اپنی بارش روک لی، گرم روک لیا، تاکہ اس مخلوق کو کچھ حیا آئے، مخلوق لحاظ کرے، اس کو کچھ تادیب سزا ملے، سب کچھ حق ہے۔ یہ کلمات کہہ کر اس جوان نے، اب تک نہیں پتا تھا حضرت عبداللہ بن مبارک کو کہ حبشی جوان یہ کس حال کا مالک ہے، کلمات سن رہے ہیں، پھر کہنے لگا اے اللہ
میرے رب میں تم سے سوال کرتا ہوں، تو حلیم ہے، تو بردبار رب ہے، سب کی خطاؤں کو نظر انداز کرنے والا رب ہے، گناہوں سے آنکھیں پھیر لینے والا رب ہے، بردبار ہے، رحمت والا رب ہے، اور بڑا خوبصورت کرم کرنے والا ہے، گناہ گاروں سے بھی خوبصورت عمدہ معاملہ کرنے والا ہے۔ ابھی بارش بھیج دے، ابھی بارش بھیج دے، ابھی بارش بھیج دے، 3 بار اس نے کہا ابھی بارش بھیج دے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں ابھی ابھی کے لفظ اس کے منہ سے نکلنے کی دیر تھی، اتنی دیر میں خوب سیاہ بادل امڈے تیزی سے آئے اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی، جو ہزارہا اہل مکہ کی حرم کعبہ کے اندر نماز استسقاء سے بارش نہ ہوئی تھی۔ وہ ایک عاشق حبشی غلام کہ ابھی بھیج دے، ابھی بھیج دے، رب کو کتنا حیا ہے، اس کے ساتھ موسلادھار بارش ہو گئی، اور اس کے بعد وہ بیٹھ کر تسبیح کرنے لگا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں رونے لگ گیا، وہیں رونے لگ گیا زار و قطار۔ پھر میں قائم رہا، جب وہ جوان گیا تو میں اس کے پیچھے چھپ چھپ کے چلا کہ اس کی رہائش گاہ دیکھ لوں۔ جب وہ داخل ہو گیا تو میں حضرت فضیل ابن عیاض کے پاس گیا۔ دیکھیے کیسے دور تھے، کیسے کیسے لوگ ایک وقت میں رہتے تھے۔ تو کہتے ہیں میں چل کے فضیل ابن عیاض کے پاس گیا، جب ان سے ملا ان کے گلے مل کے میں رو پڑا۔ اب دیکھیے کہ لوگوں کی فکر کیا ہوتی تھی، ہماری فکر کیا رہ گئی، ہم کیا ہیں، کتنا ڈوب گئے ہیں گناہوں میں، کوتاہیوں میں، غفلت میں، بے احساسی میں، کتنا نیچے چلے گئے۔ گلے مل کے رو پڑے اور جملہ بولا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فضیل ابن عیاض کو، سبقنا الیہ غیرنا فتولہ دوننا۔ اے فضیل، کوئی اور ہم سے بازی لے گیا، کوئی اور ہم سے بازی لے گیا، اور کوئی اور محبوب تک پہنچ گیا، محبوب تک کوئی اور پہنچ گیا، اور محبوب نے اس کی دیکھ بھال کر لی، محبوب نے اس کی نگرانی کر لی، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ بس میں یہ جملے بولتا جاتا تھا اور ہم گلے لپٹ کے دونوں روتے جاتے تھے۔ انہوں نے پوچھا عبداللہ بن مبارک کیا ہوا؟ پھر میں نے پورا قصہ سنایا کہ ایک حبشی غلام تھا، اس نے ان جملوں میں رب کو پکارا، رب نے یہ کرم کیا، فرمایا لے چلو۔ کہتے ہیں کل چلیں گے۔ صبح فرماتے ہیں میں نکلا اسی جگہ جس گھر میں وہ داخل ہوا تھا، دروازے پر ایک ضعیف آدمی، شیخ، ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے پہچان لیا، یا ابا عبد الرحمن مرحبا، بلایا، کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا مجھے ایک حبشی غلام خریدنا ہے، مجھے پتہ تھا کہ اس کے پاس غلام ہے، یہ بیچتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میرے پاس بہت غلام ہیں۔ وہ ایک ایک غلام کر کے مجھے دکھاتا گیا، بڑے بڑے صحت مند، توانا، صحت مند، تندرست جوان۔ میں کہتا رہا نہیں، یہ نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے۔ وہ ایک ایک کر کے نکالتا گیا۔ میں نے کہا نہیں، یہ نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے، حتیٰ کہ اس نے اس حبشی غلام کو باہر نکالا، اس حبشی غلام کو۔ تو دیکھتے میری آنکھیں بہہ گئیں، میں رو پڑا۔ میں نے کہا مجھے یہی چاہیے۔ اس بابے نے کہا، جو ضعیف آدمی تھا، بزرگ، انہوں نے کہا کہ یہ تو بیچنے کے لیے نہیں ہے، لیس الی بیعہ سبیل، اس کے تو بیچنے کا کوئی راستہ نہیں، تم خرید نہیں سکتے۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس بہت سے غلام ہیں، میرا کاروبار ہے، مگر برکت ساری اس غلام کی وجہ سے ہے، میری اس حبشی غلام کی وجہ سے برکت ہے، اس کو نہیں چھوڑتا۔ پھر میں نے کہا میں فضیل ابن عیاض کو بھی لاتا ہوں، مجھے جتنی قیمت لینی ہے لے لیں۔ اس نے کہا اچھا آپ نہ لائیں تو میں آپ کی بات نہیں ٹالتا، آپ لے لیں۔ اس نے منہ مانگی قیمت لے لی اور میں نے اس غلام کو خرید لی۔ خرید کے حضرت فضیل ابن عیاض کے گھر کی طرف چل پڑا۔ جب چل پڑا، راستے میں اس غلام نے مجھ سے پوچھا کہ یہ فضیل ابن عیاض کے گھر کی طرف لے جا رہا ہے۔ مجھے اس نے کہا یا مولائی، اے میرے مالک، قلت له لبیک، میں نے کہا لبیک۔ اس غلام نے کہا مجھے لبیک نہ کہیں، غلاموں کو تو لبیک نہیں کہتے، میں تو غلام ہوں آپ کا،
اس نے کہا نہیں، بتائیے آپ کی حاجت کیا ہے، کیا حاجت ہے؟ انہوں نے جواب دیا انا ضعیف البدن ولا اطیق الخدمہ وفی غیری کان سعہ، میں تو کمزور غلام ہوں، خدمت کرنے کا، آپ کی نوکری کام کاج کرنے کی میرے جسم میں سکت ہی نہیں ہے، مجھ سے بہتر لوگ وہاں موجود تھے، آپ ان ساروں کو چھوڑ آئے، مجھے لے آئے، کیا وجہ ہے، مجھے کیوں لے آئے؟ اس نے مجھ سے یہ سوال کیا، میں نے جواب دیا فقلت لا یرانی اللہ تبارک و تعالی وانا استخدمک لیکن اشتری لک منزلا وازوجک واخدمک انا بنفسی۔ میں نے کہا خدا کی قسم میں آپ سے خدمت نہیں لینا چاہتا، خدمت کروانے کے لیے نہیں لایا، میں تو تمہارے لیے گھر خریدوں گا، میں تمہاری شادی کرواؤں گا اور خود تمہاری خدمت کروں گا۔ غلام سے کہا خود تمہاری خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ رو پڑا، اتنا زار و قطار رویا کہ مجھے بھی رونا آ گیا، میں بھی رو پڑا۔ اب اگلا جملہ عزیزان محترم میرے بیٹوں اور بیٹیوں سننے والا ہے، یہ ما حصل ہے اس پورے واقعہ کا۔ جب رو پڑا میں نے پوچھا فقلت له ما يبكيك، تمہیں کیا چیز رلا رہی ہے، کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا انت لم تفعل بی ھذا الا وقد رأیت بعد متصلات باللہ عز وجل۔ اس نے کہا خدا کی قسم تم میرے ساتھ یہ سلوک کبھی نہ کرتے، طاقتور غلام خریدتے، خدمت کے لائق غلام خریدتے، یہ جو کہہ رہے ہو کہ میری شادی کروائیں گے، مجھے گھر لے کے دیں گے اور میری خدمت کریں گے، یہ غلاموں کے ساتھ تو نہیں کیا جاتا۔ رو اس لیے رہا ہوں کہ میرے اور اللہ کے درمیان جو تعلقات ہیں، لگتا ہے تو نے وہ کچھ تعلقات دیکھ لیے ہیں، تمہیں خبر ہو گئی ہے کہ میرا اس مالک سے کیا تعلق ہے، اس محبوب حقیقی سے میرا خفیہ کیا تعلق ہے، کہیں نہ کہیں تمہیں اس کی خبر ہو گئی ہے، ورنہ تم میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے، اچھے صحت مند غلام خرید لیتے۔ میں اس لیے رو رہا ہوں، میرے تعلقات کا پتہ چل گیا ہے۔ اس نے کہا ایسا کریں کہ خدا کے لیے میری کچھ رکعتیں رہتی ہیں، مجھے ایک کونے میں کچھ رکعتیں پڑھ لینے دیں۔ میں نے کہا گھر چل کے پڑھ لیں گے، حضرت فضیل ابن ایاز کے گھر جاتے ہیں وہاں پڑھ لیں۔ کہتے ہیں نہیں، میں ادھار چکانا چاہتا ہوں، میں اللہ کے حضور سجدہ کرنے کو مؤخر نہیں کرنا چاہتا، مجھ پہ اتنا احسان کر، تو نے خریدا ہے، مجھے 2 رکعتیں ادھر ہی پڑھ لینے دیں۔ میں رک گیا تو اس نے 2 رکعتیں پڑھی۔ جب اس نے 2 رکعتیں وہاں کھڑے ہو کے پڑھی تو میں نے اس کو کہا تھا گھر قریب ہے، اس نے کہا نہیں یہیں پڑھ لینے دیں۔ تو جب اس نے 2 رکعتیں پڑھی اور نماز پڑھ کے تو اس کے بعد میری طرف اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ ارید الانصراف، اے عبداللہ بن مبارک میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا قلت الی عین، کہاں جانا چاہتے ہو؟ قال الی الاخرہ، آخرت کی طرف، جہاں سے آیا تھا اسی آخرت کی طرف واپس جانا چاہتا تھا۔ میں نے پوچھا خدا کے لیے ایسا نہ کرو۔ اس نے جواب دیا ہاں، جب تک میرے اور میرے مولا کے درمیان جو تعلق تھا، جب تک وہ چھپا تھا، مخفی تھا، کسی کو خبر نہ تھی، اس تعلق کا بڑا مزہ آتا تھا۔ جب دروازے بند ہو جاتے تھے، کوئی آنکھ نہ دیکھتی تھی، تنہا میں ہوتا تھا، اوپر میرا مالک، میں اس سے مناجات کرتا تھا، اس سے باتیں کرتا تھا، وہ مجھے جواب دیتا تھا، میں اسے پکارتا تھا، وہ مجھے پیار سے پکارتا تھا۔ میرے وہ تعلقات، وہ لذتیں، وہ حلاوتیں، وہ مناجات ایک کیف دیتی تھی، مگر رات کے اندھیرے میں مخفی طریق سے۔ اب وہ خبر ہو گئی ہے مخلوق کو، اب اوروں کو پتہ چل گیا ہے، بات سے آگے چلے گی، اوروں کو پتہ چلے گا۔ اس نے عرض کیا باری تعالی الہی اقبضنی الساعة ثم خر علی وجہی، اس نے اپنا سر زمین پہ رکھ لیا، فجعل یقول الہی اقبضنی الساعة، میرے مولا اب
راز کھل گیا ہے، اب مجھے اپنے پاس بلا لے۔ بس یہی کہتا رہا، چپ ہو گیا، یہی کہتا کہتا چپ ہو گیا۔ میں اس کے قریب گیا، فدنوت منہ فاذا هو قد مات، اس کے قریب جا کے ہلایا، اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی تھی۔ وہ عاشق اللہ کے حضور جا چکا تھا، اور کہتے ہیں پھر عمر بھر میں اس کو یاد کرتا، اور جب بھی یاد کرتا روتا رہا، جب یاد کرتا روتا رہا، عمر بھر روتا رہا یاد کر کے۔ حضرت عطا بیان کرتے ہیں، حضرت عطا، کہ میں بازار گیا، اس کو امام یافعی نے روض الریاحین میں بیان کیا ہے۔ بازار گیا تو وہاں ایک مجنونہ ایک لونڈی تھی، جیسے یہ غلام تھا، ایک باندی تھی، وہ فروخت ہو رہی تھی۔ میں نے اسے 7 دینار سے خرید لیا، خرید کے گھر لے آیا۔ حضرت عطا بیان کرتے ہیں، اب یہ سب تابعین ہیں، عبداللہ ابن عباس کے تلامذہ ہیں، سلف صالحین ہیں۔ رات کا میں نے اس کو کمرہ دکھا دیا، یہ آپ کے سونے کا کمرہ ہے۔ میں نے دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں اٹھی، وضو کیا، نماز پڑھنے لگی، اور نماز پڑھتے پڑھتے رونے لگی، اور اتنا روئی، اللہ کی مناجات کرتی تھی، اتنا روئی کہ اس کا دم گھٹ گیا تھا، اور وہ کہتی تھی، اے میرے مالک، اے میرے معبود، آپ کو جو مجھ سے محبت ہے اس کا واسطہ مجھ پہ رحم کر دے۔ وہ ایک ہی بات بولتی تھی، اے میرے محبوب، میرے مالک، آپ کو جو مجھ سے محبت ہے اس کے صدقے مجھ پہ کرم کر دیں، بار بار یہ کہتی تھی۔ حضرت عطا کہتے ہیں، مجھے یہ جملہ سمجھ میں نہیں آیا، میں اٹھا اور میں نے جا کے اس باندی سے کہا، کھڑے ہو کر فاصلے پر، میں نے کہا، باندی تو جو چاہے مناجات کر، مگر اپنا جملہ درست کر لے، یوں نہ کہہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اے اللہ جو تجھے مجھ سے محبت ہے اس کے صدقے مجھ پہ کرم کر دے، یوں نہ کہہ، اس کے بلکہ یوں کہہ کہ جو مجھے تجھ سے محبت ہے اس کے صدقے یہ کر دے، جو میری محبت ہے اللہ آپ سے ہے اس کے صدقے کرم کر دے، یوں کر۔ وہ دیوانی وہ ہنس پڑی، اس نے کہا کہ آپ کو یہ راز معلوم نہیں۔ میں نے پوچھا کون سا راز ہے؟ اس نے کہا اگر اس کو اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو آپ کو بستر پہ نہ سلاتا اور مجھے اپنے حضور مصلی پہ کھڑا نہ کرتا۔ جب وہ بلا کر رات کے اندھیروں میں کسی کو مصلی پہ کھڑا کرتا ہے اور جب اسے مناجات کی توفیق دیتا ہے اور جب وہ اپنے کسی عاشق کے آنکھوں میں آنسو لاتا ہے اور جب اس کا دل تڑپتا ہے، وہ پکارتا ہے، الہی کہتا ہے اور وہ عبدی کہتا ہے، جب وہ توفیق دیتا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کی محبت کا امر پہلے ہوا، بندہ اس کے حضور کھڑا ہونے کے قابل بعد میں ہوا۔ اللہ کی محبت بندے سے پہلے جاری ہوتی ہے، وہ محبت بندے کا انتخاب کرتی ہے، جبینوں کا انتخاب کرتی ہے، وہ آنسوؤں کے لیے آنکھوں کا انتخاب کرتی ہے، اپنی چاہت کے لیے دلوں کا انتخاب کرتی ہے، اپنے مصلی پر جو کہ اس کے در کا دروازہ ہے لا کر کسی کو بلا کے کھڑا کرتی ہے، تب بندہ اس کے لیے روتا دھوتا اور محبت کرتا ہے۔ جب یہ سنا تو کہنے لگے کہ یہ بات سن کر میں پھر زاروں کا تھا رو پڑا، اور پھر اس ماندی نے یہ شعر پڑھے، الکرب مجتمع والقلب محترق والصبر مفترق والدمع مستبق کیف القرار علی من لا قرار له مما جناہ الہوى والشوق والقلق یا رب ان کان شیء فیہ لی فرج فمن علی بہ ما دام بی رمق۔ وہ یہ کہی جا رہی تھی کہ باری تعالیٰ ایک طرف تڑپنا اور مضطرب ہونا، تڑپنا جمع ہو گیا ہے، ایک طرف میرا دل تیرے عشق کی آگ میں جلے جا رہا ہے، صبر مجھے چھوڑ کے الگ ہو گیا ہے، آنسو ہیں کہ تیرے فراق میں آگے گرتے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو جس کو عشق بھی ہو، شوق بھی ہو، تڑپ بھی ہو، ہجر بھی ہو، فراق بھی ہو اور حملے اتنے ہوں اور ان کو چین نہ ملے تو بھلا تیری ملاقات کے سوا اس کو سکون و چین کب ملے گا؟
مولا اگر میری زندگی میں کوئی شے تو نے ایسی رکھی ہے جو مجھ سے غم اور حزن اور فراق کو تڑپنے کو دور کر سکے تو جب تک میری جان باقی ہے وہ اپنے دیدار کا منظر مجھے عطا کر دے۔ وہ یہ کہہ رہی تھی بلند آواز سے، تو ساتھ وہ سجدے میں گر پڑی اور اس نے چیخ ماری، عرض کیا الہی کانت المعاملۃ بینی و بینک سرا والآن قد علم المخلوقون فاقبضنی الیک ثم شاہقت شاہقتاً ففارقت الدنیا۔ پھر وہ کہنے لگی میرے مولا اب تک معاملہ تیرے اور میرے درمیان مخفی تھا، اب مخلوق کو پتہ چل گیا ہے، اب مجھے اپنے پاس بلا لے۔ وہ لذت جو تنہائی میں تجھ سے باتیں کرنے اور تیرے لیے تڑپتے اور رونے میں آتی تھی، اور تیری آواز دل کے کانوں سے سننے میں جو لذت آتی تھی، اب مخلوق نے سن لی ہے، اب اپنے پاس بلا لے۔ اس کی چیخ نکلی اور روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ ایسے عاشق لوگ عشق کے حال میں مستغرق فنا عشق کی آگ میں جلے ہوئے، وہ صحابہ کرام کے وقت سے لے کر تابعین، اتباع التابعین، سلف صالحین تک ہوا کرتے تھے۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم مکہ معظمہ گئے حج پر، ہمارے ساتھ کچھ لوگ تھے، اس کو بھی امام ابن الملقن جو صحیح بخاری کے شارح ہیں امام عسقلانی سے بھی پہلے، انہوں نے اپنی کتاب حدائق الاولیاء میں بیان کیا، اور امام یافعی بھی امام عسقلانی سے قبل ہیں، کتاب روض الریاحین میں فرماتے ہیں حضرت ذوالنون مصری حج پر گئے تو ہم نے سنا کہ یمن میں ایک بزرگ ہے بڑا عاشق الہی اور اللہ نے اسے اپنی معرفت سے نوازا ہے، تو سوچا کہ ہم حج سے فارغ ہو کر یمن جا کے ان کی ملاقات کریں گے۔ لوگ سفر پہ جاتے تھے، اللہ والوں کو دیکھتے تھے، اللہ والوں سے ملتے تھے، اللہ والوں کی باتیں سنتے تھے، اس سے انہیں خوشبو آتی تھی، اللہ کی معرفت ملتی تھی، اللہ کی قربت ملتی تھی، اللہ کی محبت کے جام ملتے تھے، کیف ملتا تھا۔ کہتے ہیں ہمارے وفد میں ایک نوجوان تھا، نوجوان بڑا عاشق تھا، بڑا عارف تھا نوجوان، اس کا چہرہ معرفت کے نور سے روشن تھا۔ اس نے کہا میں بھی چلوں گا۔ ہم حج سے فارغ ہوئے، یمن پہنچے، جا کے پتہ معلوم کیا، ان بزرگوں کے دروازے پر پہنچے یمن میں، دروازہ کھٹکھٹایا، بزرگ باہر تشریف لائے، مصافحہ کیا۔ وہ جو جوان تھا حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہمارے وفد میں، اس نے ان سے پوچھا، ان بزرگوں سے، کہ سنا ہے آپ طبیب ہیں، دلوں کا علاج کرتے ہیں۔ اب جوان کی بولی سنیں، سنا ہے آپ طبیب ہیں، دلوں کا علاج کرتے ہیں، میرے دل میں ایک زخم ہے، زخم سمجھ گئے، زخم عشق ہے، زخم ہجر و فراق ہے، ایک زخم ہے، اور اس بیماری راسخ اور متمکن ہو گئی ہے، پختہ ہو گئی ہے، اس زخم کے لیے کوئی مرہم عطا کرتے ہیں۔ اس جوان نے زخم عشق کی مرہم مانگی۔ شیخ سمجھ گئے، فرمایا بیٹے جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ جوان نے پوچھا خوف الہی کی علامت کیا ہے؟ خوف الہی کی علامت کیا ہے؟ تو شیخ نے جواب دیا اس نوجوان کو، بیٹے خوف الہی کی علامت یہ ہے کہ اگر کسی کو اللہ کا خوف نصیب ہو جائے تو دنیا کے ہر خوفوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ یہ علامت آپ سمجھ لیں، آپ کو علامت بتا دی، جس کو اللہ کا خوف نصیب ہو جائے اسے دنیا کا ہر خوف اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے، وہ دنیا کے ہر خوف سے بے نیاز ہو جاتا ہے، یعنی بے خوف ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف نصیب ہو جائے تو صرف وہ اللہ ہی کے خوف میں جم جاتا ہے۔ یہ بات سن کر وہ جوان تھا، اس کی چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو پوچھا اس نوجوان نے دوسرا سوال، امپورٹنٹ ہے،
دوسرا سوال پوچھا کہ بندے کو یہ یقین کب ہوتا ہے کہ اسے اللہ کا خوف نصیب ہو گیا ہے، یعنی وہ خائف ہو گیا ہے، اللہ کے خوف سے بہرایاب ہو گیا، یہ یقین کب ہوتا ہے؟ یہ دوسرا سوال تھا، آپ کے لیے سنا رہا ہوں، میرے بیٹے میری بیٹیاں، معتکفین معتکفات، ویمن لیگ کی بیٹیاں خاص طور پہ، اور یوتھ کے اور ایم ایس ایم کے، اور معتکفین میرے نوجوان بیٹے اور میری بیٹیاں۔ اس نے پوچھا کہ بندے کو یہ کب یقین ہوتا ہے کہ اللہ کا خوف نصیب ہو گیا ہے؟ فرمایا جب دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دے، جب دنیا کی لذتیں اسے مزہ نہ دیں اور دنیا کی لذتوں کے پیچھے مارا مارا نہ پھرے، تو بس دنیا کی لذتوں کا جب ذوق ختم ہو جائے تو سمجھے اسے اللہ کا خوف نصیب ہو گیا ہے۔ اور لذتوں کو اس طرح چھوڑ دے جیسے بیمار اپنی بیماری میں کچھ نقصان دہ کھانے چھوڑ دیتا ہے اور کڑوی دوائی لیتا ہے، خوشی سے پیتا ہے، اس طرح لذتوں کو چھوڑ دے۔ اس جوان نے پھر چیخ ماری، بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ہم نے سمجھا اس کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ جوان ہوش میں آیا۔ اس نے کہا ایک آخری سوال ہے۔ بزرگوں نے فرمایا پوچھیے۔ کہا کہ اللہ کی محبت کی علامت کیا ہے؟ پوچھا عشق الہی کی علامت کیا ہے؟ اللہ کے عشق و محبت کی۔ تو شیخ نے فرمایا اے دوست جوان، عشق اور محبت کا درجہ بہت بڑا درجہ ہے۔ جب کسی کو عشق اور محبت اللہ کا نصیب ہو جائے تو ان کے دلوں سے حجابات کو اٹھا دیا جاتا ہے، پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، پھر ان کے دلوں کو ایک آنکھ عطا کی جاتی ہے، ان آنکھ سے اپنے محبوب حقیقی کے انوار و تجلیات کے جلوے دیکھتا ہے، ان کا مشاہدہ کرتا ہے۔ پھر اس بندے کی ارواح ملکوتی جبروتی ہو جاتی ہیں، عالم جبروت کی ہو جاتی ہیں، ان کے جسم ملکوتی ہو جاتے ہیں، ان کے قلب سماوی آسمانی ہو جاتے ہیں، یعنی تشکیل تو زمینی عناصر سے ہوئی ہوتی ہے مگر ان کے خواص آسمانی ملکوتی جبروتی ہو جاتے ہیں۔ بشری اوصاف کمزور پڑ جاتے ہیں، ملکوتی اوصاف غالب آ جاتے ہیں۔ اور دل کے پردے اٹھا دینے کا مطلب یہ ہے کہ دل غفلت کے حجابات سے نکل جاتا ہے، دل کو اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ کے نام اور عبادت سے انس ہو جاتا ہے، اللہ کی خدمت کرنے میں تکلیف نہیں راحت محسوس کرتا ہے۔ جب دل اس طرح اللہ کے ساتھ مانوس ہو جائے، جڑ جائے، تو سمجھے حجابات اٹھ گئے ہیں۔ وہ بندہ پھر دل کی اس آنکھ سے اللہ کے جلوہ حسن کا مشاہدہ کرتا ہے، اور پھر وہ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے، اللہ کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، مگر جتنی عبادت کرتا ہے نہ اس کی دنیاوی کسی نعمت کا طمع اس کے دل میں ہوتا ہے، نہ اس کے عوض میں دنیا کی کوئی نعمت مانگتا ہے، معاوضہ مانگتا ہے، عہدہ مانگتا ہے، منصب مانگتا ہے، نہ دنیا کی عزت مانگتا ہے، نہ عزت افزائی مانگتا ہے، نہ دنیا کی طرف سے تعریف مانگتا ہے، تو نہ دنیا کی کوئی نعمت کا طلبگار ہوتا ہے، نہ جنت کی کوئی طمع اس کے دل میں رہتی ہے۔ حور و قصور اور جنت کے باغات کسی چیز کا طمع نہیں رہتا، نہ جہنم کا خوف ہوتا ہے۔ جب اس کو اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہو جاتی ہے اور دل میں عشق کی آنکھ کھل جاتی ہے، ہر شے سے بے نیاز ہو جاتا ہے، صرف ایک ہی طلب رہتی ہے کہ کب پردہ اٹھے اور میں اپنے محبوب حقیقی کا مکھڑا تک لوں، صرف اللہ کے دیدار کی طلب رہتی۔ جب یہ کیفیت ہو جائے اور باقی ہر چیز سے بندے کا دل بے نیاز ہو جائے تو سمجھے اسے اللہ کی محبت اور عشق نصیب ہو گیا۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں، ان کے الفاظ سے ان المحبین للہ تعالی شق لهم عن قلوبهم فابصروا بنور القلوب الى جلال المحبوب فعبدوه بمبلغ استطاعتهم له لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره فشهق الشاب شهقة ومات۔ اسی وقت وہ گرا
چیخ ماری اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ یہ عشق کے احوال ہیں۔ عزیزان محترم، آج کی بات میں جس پر ختم کرنا چاہتا ہوں وہ توجہ سے سن لیں۔ بہت سی چیزیں تھیں آج کے لیے، میں نے چناؤ کیا، کئی چیزیں چھوڑیں۔ جیسے جیسے اگلی راتوں میں وقت آئے گا تو چیزوں کو میں ایڈجسٹ کرتا رہوں گا، مگر آج کی بات جو میں ختم کرنا چاہتا ہوں وہ ایک واقعہ ہے جس کو امام یافعی نے روض الریاحین میں بیان کیا ہے، ایک امام ابن قدامہ نے کتاب التوابین نے بیان کیا ہے، اور محدث امام ابن الملقن نے حدائق الاولیاء میں بیان کیا ہے۔ راوی ہیں اس واقعہ کے جعفر بن سلیمان۔ جعفر بن سلیمان کی وفات 178 ہجری میں ہوئی۔ یہ تبع تابعین میں سے تھے۔ 10 سال تک جوانی میں حضرت مالک بن دینار کی صحبت پائی۔ حضرت مالک بن دینار وہ صغار تابعین میں سے تھے اور ثقہ تابعین تھے، ثقہ تابعین میں سے تھے۔ حضرت مالک بن دینار کتب حدیث میں درج ہے۔ ان کی وفات 130 ہجری میں ہوئی۔ جعفر بن سلیمان بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ بصرہ میں حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر پہ جا رہے تھے۔ کسی علاقے سے گزر ہوا تو گزرتے گزرتے دیکھا کہ ایک عالی شان محل نما مکان تعمیر ہو رہا ہے، عالی شان محل تعمیر ہو رہا ہے۔ آگے گئے تو ایک حسین و جمیل جوان لڑکا، حسین و جمیل جوان، وہ مالک ہے، اس محل کو تعمیر کروا رہا ہے، خود کھڑا نگرانی کر رہا ہے، ہدایات دے رہا ہے مزدوروں کو۔ جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دیکھ کر، فرمایا جعفر دیکھو یہ جوان کتنا خوبصورت ہے، جتنے شوق اور حرص اور لالچ سے یہ دنیا کا محل بنا رہا ہے، کاش اس کو یہی حرص اور لالچ اور محبت حسن آخرت کے محل سے ہو جائے، آخرت کے ساتھ اس کی یہ محبت ہو جائے اور آخرت کا حریص ہو جائے، دنیا چھوڑ دے، اپنے لیے آخرت کو چن لے، کتنی بات ہوگی۔ یہ مجھ سے حضرت مالک بن دینار نے کہا۔ فرمایا چلو اس کے پاس چلتے ہیں۔ اس کے پاس گئے، پاس جا کے نوجوان سے سلام دعا ہوئی۔ نوجوان نے پھر پہچان لیا تھوڑی دیر میں، بڑی تعظیم و تکریم کی۔ حضرت مالک بن دینار نے پوچھا اس نوجوان سے، میرے بیٹو جی آج کی رات کا آخری ہے اور بیٹی ہو، اس میں دھیان سے سننا اور ڈوب جانا، ڈوب جانا۔ ہائے 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 ہائے۔ حضرت مالک بن دینار نے اس جوان سے پوچھا بیٹے بڑا خوبصورت محل بنوا رہے ہو، اس پر تمہارا کتنا خرچ آئے گا؟ اب دیکھو نا بیٹے، 2 صدی ہجری کا واقعہ ہے، یعنی آج سے 1200 سال سے بھی زیادہ، 1250 سال پہلے کا 2 صدی ہجری کا واقعہ ہے، 1250-1300 سال کے قریب پہلے۔ اس جوان نے کہا حضور 1,00,000 درہم کا خرچ آئے گا اس پورے محل پر، 1,00,000 درہم۔ آپ آگے بڑھے، آپ نے فرمایا نوجوان میرے ساتھ ایک سودا کرتے ہو؟ اس نوجوان نے پہچان لیا تھا کہ حضرت مالک بن دینار ہیں، ان کا نام بڑا بلند تھا، تابعی تھے، بڑے اولیاء کبار میں سے تھے، وقت کے بڑے زاہدوں عابدوں عارفوں میں سے تھے، اللہ کے عاشقوں میں سے تھے، معروف تھے، پہچان لیا۔ تو آپ اس نے پوچھا کیا سودا؟ فرمایا یہ 1,00,000 درہم مجھے دے دو، میں اس کے بدلے تمہیں اس سے کہیں زیادہ 70 گنا بڑا ایک عمدہ محل تیار کروا کے دیتا ہوں، اس سے 70 گنا بڑا محل ہوگا، اس میں یاقوت ہوں گے، اس میں زعفران ہوگی، مشک ہوں گے، عنبر ہوں گے، اس کے اندر کبے ہوں گے، خیمے ہوں گے، اس کے نیچے دریا ہوں گے، نہریں ہوں گی، چشمے ہوں گی، خدمت کے لیے بہت نورانی چیزیں ہوں گی،
ایک ایسا خوبصورت اور ابد اور آباد تک رہے گا جو تم نے دیکھا ہی نہیں ہوگا، وہ محل اس کے بدلے میں تمہیں تیار کروا دیتا ہوں، 1,00,000 درہم مجھے دے دو۔ اس نوجوان نے کہا کہ مجھے 1 رات سوچنے کے لیے دے دیں، فیصلہ کرنے کے لیے 1 رات دے دیں۔ آپ نے اس کو دے دیا 1 رات فیصلہ کرنے کے لیے۔ آپ گھر چلے گئے، نوجوان نے مہلت لے لی، اس نے کہا کل تشریف لائیے۔ اگلے دن رات بھر حضرت مالک بن دینار دعا کرتے رہے اس جوان کے لیے۔ صبح جعفر بن سلیمان کو ساتھ لیا اور اسی جگہ چلے گئے۔ وہ اس محل کے سامنے جو تعمیر ہو رہا تھا، دروازے پر وہ نوجوان آپ ہی کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ کو دیکھتے ہی آ کے ملا، اور مل کر وہ جوان پوچھتا ہے کہ حضرت آپ کو کل والا وعدہ یاد ہے؟ آپ نے فرمایا میں اسی وعدہ کے لیے آیا ہوں۔ کہتے ہیں نبھانے کے لیے تیار ہیں؟ آپ نے فرمایا اسی وعدے کو نبھانے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا میں نے فیصلہ کر لیا ہے، بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں 1,00,000 درہم آپ کو دیتا ہوں، آپ مجھے وہ محل دے دیں جس کی بات کی۔ آپ نے 1,00,000 درہم اس سے لے لیا، ایک کاغذ منگوایا، اس پر ایک اقرار نامہ لکھ دیا۔ حضرت مالک بن دینار نے اقرار نامہ لکھ دیا، اور اقرار نامے پہ لکھا کہ یہ مالک بن دینار کی طرف سے ضمانت نامہ ہے کہ اے اللہ تو اس نوجوان کو اس محل کے بدلے جس کا میں نے 1,00,000 دینار لے لیا ہے اور میں تیرے بندوں میں غریبوں میں تقسیم کر دوں گا، اس کے بدلے میں 70 گنا بڑا خوبصورت محل عطا کر دے جس کے تو نے وعدے کیے، اس کے بدلے وہ محل عطا کر دے۔ میں نے یہ محل خرید لیا ہے تیرے محل کے بدلے جو تو نے عطا کرنا، اور وہ تیرے قرب کے سائے میں ہو۔ یہ لکھ کر اپنے دستخط کر کے کاغذ اقرار نامہ نوجوان کو دے دیے۔ اس نے 1,00,000 درہم آپ کو دے دیے، چلے گئے۔ آپ نے ایک ہی اسی شام میں 1,00,000 کے 1,00,000 درہم یتامہ، غربا، مساکین، محتاجوں میں تقسیم کر دیے۔ شام کو ایک کوڑی بھی نہیں چھوڑی تھی، سب تقسیم ہو گئے۔ نوجوان نے لے لیا، اب آپس میں رابطہ نہیں ہوا 40 دن تک۔ 40 دن کے بعد حضرت جعفر بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں پھر حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسی طرف گیا، اس محلے کی مسجد میں نماز صبح، نماز فجر ادا کی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو مسجد کے محراب میں ایک کاغذ پڑا تھا۔ حضرت مالک بن دینار آگے بڑھے، انہوں نے وہ کاغذ اٹھایا، اس کاغذ پر نور کی لکھائی تھی، نور کی، سیاہی نہیں، نور کی لکھائی، اور اس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے اے مالک بن دینار تیرے ضمانت نامے کو قبول کر کے اس جوان کو 70 گنا بڑا محل عطا کر دیا ہے۔ جو ضمانت تو نے اللہ پر یقین اور توکل کرتے ہوئے دی تھی اور اس نے تیری بات پہ یقین کر لیا تھا، اللہ نے حسب وعدہ 70 گنا بڑا محل اس کو عطا کر دیا۔ اس کاغذ کی بیک پہ یہ لکھا تھا۔ آپ نے وہ کاغذ اٹھا لیا اور اٹھا کے تیزی سے بڑھے اور کہا جعفر بن سلیمان چلو اس نوجوان کا حال پوچھیں، وہ کس حال میں ہے۔ جب اس کے پرانے گھر کی طرف گئے تو رونے دھونے کی آواز آئی باہر سے۔ اسے پتہ چل گیا کہ شاید اس گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے۔ آگے جا کے پوچھا تو پتہ چلا اسی نوجوان کا کل انتقال ہو گیا ہے، 40 دن کے بعد اس کی وفات ہو گئی ہے۔ جب وفات ہوئی تو دوڑے کہ اس کو غسل کس نے دیا تھا۔ غسال ملا، غسال سے پوچھا مجھے اس کے غسل کا اور تدفین و تکفین کا حال سناؤ۔ غسال نے کہا کہ خدا کی قسم مرنے سے پہلے وصیت کے طور پہ اس جوان نے ایک کاغذ مجھے دیا تھا، اس کاغذ پہ یہ لکھا ہوا تھا وہی اقرار نامہ جو حضرت مالک بن دینار نے جوان کو دیا تھا۔ اس نے مجھے کاغذ دیا اور کہا کہ میرے جسم اور میرے کفن کے درمیان اس کاغذ کو رکھ کے مجھے قبر میں ڈال دینا۔ میں نے اللہ گواہ ہے کہ وہ کاغذ اس کے کفن میں چھپا کے
اس کو قبر میں داخل کر دیا، لوٹا دیا قبر میں۔ حضرت مالک بن دینار نے جیب سے وہ کاغذ نکالا جو مسجد کے محراب سے اٹھا کے لائے تھے، جس پر نور کے قلم سے اللہ کی طرف سے برات نامہ لکھا ہوا تھا، نکال کے اس غسال کو دکھایا، جو کاغذ تم رکھ کے آئے تھے اس کو دیکھو۔ وہ چیخ مار کے گر پڑا، اس نے کہا خدا کی عزت کی قسم یہی کاغذ تھا جو میں اس کے کفن کے اندر دفنا کے آیا، جو آپ کے پاس آ گیا۔ اس نے لفظ بولا تھا وصیت میں، اجعل ھذا الکتاب بین کفنی و بدنی۔ غسال نے کہا قال لی قبل الموت اذا انا مت وغسلتنی وکفتنی اجعل ھذا الکتاب بین کفنی و بدنی، جب میں مر جاؤں مجھے غسل دے لو، وکفنتنی مجھے کفن دے لو، تو یہ کاغذ اقرار نامہ میرے کفن اور بدن کے درمیان رکھ دینا۔ اے حضرت مالک بن دینار، اللہ کی عزت کی قسم وہ یہی کاغذ تھا جو آپ لے کے آئے ہیں۔ اللہ نے وہ پرچہ ادھر عطا کر دیا کہ مرنے سے پہلے کہا جوان مالک بن دینار کے اقرار نامہ کی طرح 70 گنا محل ہم نے اپنے قربت کے سائے میں تمہیں عطا کر دیا ہے۔ میرے بیٹوں میرے بیٹیوں، وہ زمانے کیا تھے، وہ زمانے کیا تھے؟ ان زمانوں میں یہ سب کچھ ہوتا تھا، یہ کیفیات وارد ہوتی تھی، یہ مناظر نظر آتے تھے، اس لیے کہ اس زمانوں میں دلوں کے مطالع صاف تھے، سورج بھی دکھائی دیتا تھا عاشقوں کو، شعائیں بھی دکھائی دیتی تھیں، کرنیں بھی دکھائی دیتی تھی، دھوپ بھی نظر آتی تھی، سب کچھ محسوس بھی ہوتا تھا۔ اب ہمارے دلوں کے مطالع مطلب گرد آلود ہو گئے ہیں، ان پر سیاہی آ گئی ہے، سیاہ آندھیاں آ گئی ہیں، اب نہ کچھ نظر آتا ہے نہ کچھ محسوس ہوتا ہے۔ مادیت نے، نفسیت نے، نفسانیت نے، انانیت نے، حرص نے، ہوس نے، غیظ و غضب نے، پریشانی نے، غیبت نے، چغلی نے، بدنیتی نے تباہی پھیر کے ہمارے باطن کو گدلا کر دیا ہے اندھیری رات کی طرح۔ کیفیات، تجلیات، عنایات، شفقات، لطف و کرم کی کیفیات اب بھی وہی ہے، مگر مطلع گرد آلود ہے، نہ نظر آتا ہے نہ محسوس ہوتا ہے۔ آپ یاد کریں، آپ میں سے جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں، زیادہ عمر کے لوگ، میں ایک بات آپ کو یاد دلاتا ہوں، میں نے دیکھا ہوا ہے ہماری بچپن اور نوجوانی تک آپ میں سے جن لوگوں نے یہ منظر دیکھا ہو صرف وہی ہاتھ کھڑا کریں، صرف وہی جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہو۔ ہم دیکھا کرتے تھے پہلے زمانوں میں کہ اگر کوئی ایک قتل ہو جاتا تھا یا کوئی 2-4 آدمی قتل ہو جاتے تھے، اس شام کو آسمان سرخ ہو جاتا تھا، آسمان کا جو مطلع ہے سرخ ہوتا تھا، یا سرخ آندھی آتی تھی، لوگ گھروں میں بولتے تھے کہ آج کوئی معصوم کوئی ناحق قتل ہو گیا ہے۔ بولیے کس کس نے یہ منظر دیکھا ہوا ہے یا اپنے والدین سے سنا ہوا ہے؟ اونچا ہاتھ اٹھائیں، اونچا ہاتھ اٹھائیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ ان سب نے وہ منظر دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے، آپ کے والدین نے دیکھا ہے۔ اب ہر روز قتل ہوتے ہیں، اب آسمان سرخ کیوں نہیں ہوتا؟ اب سرخ آندھیاں کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ اس وقت کبھی کبھی کوئی قتل ہوتا تھا، کبھی کبھی گناہ ہوتا تھا، کبھی کبھی معصیت ہوتی تھی، کبھی کبھی نافرمانی ہوتی تھی، کبھی کبھی ظلم ہوتا تھا۔ اللہ پاک ظلم کی نشانی دکھاتا تھا تاکہ لوگ ڈر جائیں، خوف زدہ ہو جائیں، اللہ کے حضور جھک جائیں۔ اب ہمہ وقت ہر لمحے سینکڑوں قتل ہیں، قتل و غارت گری ہے، عزتیں لٹ رہی ہیں، قتل ہو رہے ہیں، ہر وقت خون بہ رہے ہیں، مال لوٹے جا رہے ہیں، ہر طرف بے ایمانی بے ایمانی ہے، ہر طرف جھوٹ ہے، مکر ہے، فریب ہے، نیکی بھلائی اور خالصیت نام کی کوئی شے نہیں بچی۔ اس لیے وہ علامتیں اب ظاہر نہیں ہوتی، اب ظاہر ہوں تو کب ہوں، کتنی مرتبہ ہوں اور کس کے لیے ہوں۔ اب دوسرے قسموں کے عذاب ہیں، اب سورج نہیں نظر آتا، سورج نکلا ہوا ہے مگر ابر آلود ہے موسم، ہمارے دلوں کا نظر نہیں آتا۔ چاند ستارے آسمان پر ہیں مگر گرد و غبار اتنی ہے نظر نہیں آتی، جیسے دور بینوں سے بھی کئیوں کو نظر نہیں آتی۔ پہلے زمانوں کی فضا میں گناہ کم تھے، ان فضاؤں میں نافرمانیاں کم تھیں، غفلتیں کم تھیں، حرص و ہوس کم تھا،
اور بدکاریاں کم تھی، معصیت کم تھی، اللہ کی نافرمانی کم تھی، اتنی غالب نہ تھی، اس وجہ سے روشنیاں نظر آتی تھیں، کیفیات پیدا ہوتی تھیں، پھر لوگ یقین کر لیتے تھے، جب یقین کرتے تھے تو یقین کی وجہ سے اللہ کے انعامات کی بارش برستی تھی۔ اب گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، ہر طرف گناہ ہے، دھوکہ دہی ہے، دجل اور فریب ہے، حرام کاری ہے، حرام خوری ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، قتل و غارت گری ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، حرص ہے، ہوس ہے، ہر شخص نفس پرست ہے، مادہ پرست ہے۔ ان حالات میں اللہ رب العزت نے ان تجلیات کو، مناظر کو چھپا دیا ہے۔ اگر ہم آج بھی اپنے دلوں کے مطالعے کو صاف کر لیں تو آج بھی سورج چمکتا نظر آئے، دلوں کے مطالعے صاف کر لیں آج بھی چاند ستارے نظر آئیں، دلوں کے مطالعے کو صاف کر لیں تو آج بھی انوار و تجلیات کے منظر نظر آئیں، آج بھی ہمارا حال بہتر ہو جائے، آج بھی ہمارا حال بہتر ہو جائے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس اعتکاف سے اپنے احوال کو سنوار کے اٹھیں، اللہ سے اپنا تعلق جوڑ کے اٹھیں، اور عشق الہی کی وہ چنگاری بھڑکا کے اٹھیں کہ وہ بھسم کر دے ہمارے اندر حرص اور ہوس اور غیبت، چغلی اور نفس پرستی کی ساری آلائشوں کو بھسم جلا دے، صاف کر دیں اپنے آپ کو۔ انشاءاللہ یہ سفر ہمارا پورے 10 دن جاری رہے گا۔ میں ختم کرتے ہوئے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں ایک حدیث کا، سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا، چونکہ آج 21ویں شب رمضان آپ کی شب شہادت ہے، سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شب شہادت ہے۔ آپ کی شان اقدس میں ایک حدیث اور بڑی خوبصورت حدیث سنا کے ختم کر رہا ہوں۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور حدیث متفق علیہ ہے بخاری اور مسلم میں۔ خیبر کے مقام پر جب تمام صحابہ پے در پے قلعہ خیبر فتح کرنے کے لیے حملے کر چکے اور خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، سب پریشان تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأعطین الرایۃ او لیأخذن الرایۃ غدا رجل یحبہ اللہ ورسولہ او قال یحب اللہ ورسولہ یفتح اللہ علیہ۔ دیکھیے میں نے حدیث ایسی چنی جس کا تعلق اس مضمون کے ساتھ بنتا ہے۔ تو جب سب لوگ ایفرٹس کر چکے اور قلعہ خیبر فتح نہ ہوا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کل میں عالم فتح، خیبر فتح کرنے کا جھنڈا کل صبح ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور اللہ کے رسول محبت کرتے ہوں گے۔ اور حدیث کے دوسرے الفاظ ہیں، فرمایا کہ یا اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا، یعنی وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ کے رسول سے، اور اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، دو طرفہ جن کی محبت ہوگی، اس کو دوں گا۔ وَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ پاک اس کے ہاتھ پہ قلعہ خیبر فتح فرما دے گا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں فَإِذَا نَحْنُ بِعَلِيٍّ، ہم میں سے سارے توقع کر رہے تھے کہ ہمیں ملے گا، ہمیں ملے گا، مجھے ملے گا، لیکن نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی شیر خدا کو عطا کیا۔ وَمَا نَرْجُوهُ، ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی، آقا علیہ السلام انہیں مدینہ طیبہ چھوڑ کے آئے تھے، ہم توقع نہیں کر رہے تھے کہ علی ابن ابی طالب یہاں پہنچیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اچانک آ گئے، فَقَالُوا هَذَا عَلِيٌّ، یہ علی آ گئے، فَأَعْطَاهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَفَتَحَ اللہ علیہ، آقا علیہ السلام نے خیبر کی فتح کا جو علم تھا، لشکر کی سربراہی حضرت علی کو عطا کی، اور آپ کے ہاتھ پر پھر خیبر فتح ہوا۔ اسی حدیث کو حضرت سہل بن سعد ساعدی نے بھی روایت کیا ہے، وہ بھی یہی مضمون ہے۔ فرمایا یفتح اللہ علیہ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، وہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا جس کو کل جھنڈا دوں گا،
اور اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا، یعنی وہ اللہ اس کے رسول کا محب بھی ہوگا اور اللہ رسول کا محبوب بھی ہوگا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم ساری رات اسی سوچ میں رہے، انتظار میں رہے کہ کل جھنڈا کس کو ملتا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص توقع کرتا تھا شاید مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، مگر نہیں۔ صبح سیدنا علی شیر خدا موجود ہی نہیں تھے، مگر صبح وہ آئے، آقا علیہ السلام نے پوچھا علی کہاں ہے؟ آپ اپیئر ہوئے، آپ نے جھنڈا عطا کیا۔ اور اس کی آخری روایت بڑی خوبصورت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی پہلی دونوں روایتیں متفق علیہ، یہ بھی حدیث صحیح مسلم شریف کی۔ آقا علیہ السلام نے وہی کلمات فرمائے جو میں پہلے کہہ چکا ہوں۔ اس پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ ہے، آپ اندازہ کریں کتنے بڑے ایمان تھے، کتنی بڑی امانت تھی، کتنی بڑی دیانت تھی کہ کوئی بات چھپاتے نہ تھے۔ دوسرے کی عزت کی، دوسرے کی عظمت و مرتبت کی بات ہے، دوسرے کی قدر و رفعت کی بات ہے، چھپاتے نہ تھے۔ یہ ایمان کی صفائی تھی۔ قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا ما احببت الامارۃ الا یومئذ، میں نے زندگی میں کبھی کسی منصب کی خواہش نہیں کی تھی مگر اس دن کی، ایک دن زندگی میں کی۔ چونکہ آقا علیہ السلام نے جملے ایسے بول دیے تھے کہ کسی ایسے کو جھنڈا پکڑاؤں گا جس سے اللہ محبت کرتا ہوگا، یعنی اللہ کا محبوب ہوگا اور اللہ کے رسول کا محبوب ہوگا، اور وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، یعنی آقا علیہ السلام اپنی زبان اقدس سے ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ اس کو دوں گا جو اللہ رسول کا محب بھی ہوگا اور اللہ رسول کا محبوب بھی ہوگا۔ تو یہ طلب دراصل عمارت کی نہیں تھی، طلب محبت الہی کی تھی، عشق الہی کی تھی، عشق رسول کی تھی۔ کاش یہ رشتہ، یہ خوش نصیبی میری بن جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو میں بھی اس خواہش سے بیٹھا تھا کہ شاید مجھے بلاوا آ جائے، بلا لے۔ قال فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ابن ابی طالب، لیکن آقا علیہ السلام نے تو سب صحابہ میں سے صرف علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، فأعطاہ ایہا، اور آپ کو جھنڈا عطا کیا۔ وقال امشِ ولا تلتفت، اور فرمایا علی جھنڈا لیں اور آگے بڑھتے جاؤ، بڑھتے جاؤ، دائیں بائیں مڑ کے نہ دیکھنا، حتیٰ یفتح اللہ علیک، یہاں تک کہ اللہ خیبر تمہارے ہاتھ پہ فتح فرما دے گا۔ پہلے خوشخبری دے دی۔ یہ جو کیفیتیں ہیں یہ اس محبت کے نتیجے میں نصیب ہوتی ہیں، برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ جب بندہ اللہ کا عاشق ہو جاتا ہے، پھر اللہ اپنے بندے سے محبت کر کے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور محبت کا رشتہ دونوں طرف استوار ہو جاتا ہے، تو پھر بڑے بڑے ناممکن کام ممکن ہو جاتے ہیں۔ جیسے میں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا نا، خط لکھا دریائے نیل کے نام، اور ایک ہی رات میں آپ کے خط سے 16 ہاتھ پانی اوپر آ گیا۔ ادھر صحابہ کہتے ہیں کہ 40 لوگ مل کر بھی خیبر کے قلعے کا دروازہ نہیں اٹھا سکتے تھے، 40 لوگ، اور جس کو تنہا مولا علی المرتضیٰ نے فتح بھی کیا اور اپنے ہاتھ پہ اٹھا لیا۔ ناممکن ممکن ہو جاتی ہے اگر اللہ سے اور اللہ کے رسول سے عشق کا یہ حقیقی تعلق استوار ہو جائے، اور درمیان میں یہ جو گرد و غبار ہے جو ہمارے نفس نے پیدا کی ہے، اور ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں، لفظوں کا دھوکہ، جملوں کا دھوکہ، عبارت آرائی کا دھوکہ، ملاوٹ کرتے ہیں، اس سے نکل آئیں، باہر آ جائیں، تواضع انکساری میں چلے جائیں، ذلت و پستی میں اللہ کے حضور چلے جائیں، عشق میں بالکل راکھ ہو جائیں اور میں کو مٹا دیں، کچھ نہ رہیں، صرف مولا رہے اور مولا کا عشق رہے، پھر اللہ پاک ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کا اعتکاف اللہ کے حضور اس کا نوکر، اس کا بندہ، اس کا غلام اور مہمان بن کے رہنا قبول فرمائے، اور آپ پر ہر وقت اپنے لطف و کرم کی بارشیں فرمائے، اور جانے سے قبل آپ میں سے ہر ایک کو اپنے عشق کی چنگاریاں دے کے روانہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔